آپ کر رہے ہیں میں کروں؟ لا آپ ہی کریں. لا ہاں، آف پین ہے اور لا آف لیڈر. تو میں تو پہلا سوال یہ کروں گا، آپ میں اور زرتاش میں اب فرق کیا رہ گیا؟ آپ ہی کریں سب. چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی. ویلکم ایوری ون. سوری ہم دوسرے ڈسکشن میں پڑ گئے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اکثر ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں باتیں. لیکن چلے ہم آپ کام کی بات پہ آتے ہیں. آج ہم کریں گے 15 انویلیبل لاز آف گروتھ کا، جو قانون نمبر 8 ہے، 8واں قانون ہے، جسے کہتے ہیں لا آف پین. دا لا آف پین. اب نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قانون ہے، درد کا قانون ہے، تو اس میں تھوڑا سا درد فیل کریں گے آپ. لیکن لیٹ می میک یو اینڈ لیٹ می ایکسپلین یو کہ یہ ہے کیا. لا آف پین کو اس طرح اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ گڈ مینجمنٹ آف بیڈ ایکسپیرینس لیڈز ٹو گریٹ گروتھ. یعنی آپ کی بہترین گروتھ جب ہوتی ہے جب آپ نامساعد حالات اور برے حالات کو اچھی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں زندگی میں. اب ایسا کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آیا؟ ہے کوئی؟ غالباً ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگوں کے تو روزانہ کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے کبھی کبھی آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ شکر نہیں کرتے، لیکن ایسا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم سے بھی پتہ نہیں کس برے حال میں ہوں گے. تو ان کو ان حالات میں جو ہینڈل کرنا ہے وہ ہے لا آف پین. یعنی نامساعد برے حالات کو اچھی طرح سے نبھا جانا اس وقت اور نکل جانا ان مسائل سے، اسی کو لا آف پین کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز غلط ہو گئی ہم سے یا کوئی چیز غلط ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ دیکھیں ہر مشکل کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی میں آپ کو امتحان اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، تو یہ بھی یاد رکھیے، ذرا غور سے سنیے میرا یہ جملہ، کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی مشکل وقت دیتا ہے یا مسئلہ دیتا ہے، اسی وقت آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے. اس سے پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. مسئلہ آپ کی اس طاقت کو دریافت کرنے میں مدد کرتا ہے. غور کیجیے گا، ایسا ہوا ہوگا آپ سب کے ساتھ. تو ہر انسان کے ساتھ برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی تنہا ہے اس دنیا میں، جو کہ ہم لوگ عام طور پہ شکایت کرتے ہیں یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور انداز سے، ٹھیک ہے. ہم ہل جاتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، کبھی کبھی ہم بد دل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ذہنی طور پہ ہمیں ہلا دیتی ہیں چیزیں، لیکن ہوتے سب کے ساتھ. آپ کے ساتھ کسی اور انداز سے ہو رہے ہوں گے، کسی اور کے کسی اور. پھر نو ون لائکس دیم. ٹھیک ہے، آج تک کوئی ایسا انسان آپ کو ملا ہے جو دوڑا دوڑا آیا ہو، سجاد صاحب اب خبر سنیں گے آپ، یار مجھے جاب سے نکال دیا؟ کبھی سنا ایسا کہ ہنستے ہوئے آ کے کہے اور بڑا خوش ہو گئے کہ مجھے نوکری سے نکالا گیا؟ یا کوئی آ کے کہے زرتاش آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی ڈاکٹر نے یار یہ خبر سنائی، ہنستے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ مجھے کینسر ہے. سنے کبھی ایسی بات؟ نہیں. نو سر. تو کوئی بھی انسان بری چیز کو، بری خبر کو، برے حالات کو پسند نہیں کرتا ہے. اس بات پر ہم سب ایگری ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس برے تجربے کو بھی مثبت انداز سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ زندگی کا جو سب سے بڑا ہمارا حال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے کو جیسے ہم رسپونڈ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی مشکل وقت کو ہم کیسے رسپانس دیتے ہیں، وہاں ہے اصل مسئلہ. آپ برے سے برے وقت میں بھی بڑی مثبت سوچ رکھ کے اگر اس کو رسپونڈ کریں گے تو مسئلہ اتنا محسوس نہیں ہوگا. لیکن آپ نیگیٹو ہو جائیں گے تو وہ بگڑتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا مسئلہ. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ لا آف پین ہے، یعنی پین ہم سب کی زندگی میں موجود ہے اور رہے گا، لیکن کس طرح ہم اس کو اوور کم کریں گے یہ بھی آپ سمجھ رہی ہیں بات میری بات سے، ٹھیک ہے. اب بہت سارے اس نے اس کے وہ دیے ہیں کہ کس کس قسم کے ہماری زندگی میں پین ہوتے ہیں، یعنی جو درد ہوتے ہیں، تکلیف جو ہوتی ہے. تو اس تکلیف کا پہلا اس نے کہا ہے کہ پین آف ان ایکسپیرینس. سمجھتی ہیں؟
جو ابھی تھوڑی سی چند منٹ پہلے نرگس کے ساتھ چل رہا تھا، جب وہ کہہ رہی تھی نا پہلے میں یہ کر لوں، پہلے میں یہ سیکھ لوں، پہلے میں یہ کر لوں، ان ایکسپیرینس مجھے تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ پین ہے نا ابھی ان کو خام تکلیف محسوس ہو رہی کہ میں کیسے کروں گی. بٹ یہ ایک ہوتا ہے ہر ایک میں نیچرل، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے انکمپیٹنس، کہ مجھے پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یار کیسے کرنا ہے یہ سب، یعنی میں کمپیٹنٹ ہو جاؤں. تو سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہر چیز میں کمپیٹنٹ ہو جائیں گی اس کے آنے سے پہلے؟ ممکن ہے؟ کوئی بتائے مجھے. نو سر، ہمیں ایکسپیرینس سکھاتا ہے. ہاں، تو وہ ایکسپیرینس اور کمپیٹنس یہ دونوں کا جو ہے نا یہ پرابلم، پین یار مجھے نہیں آتا ہے، یا میرا تجربہ نہیں ہے، پہلے سے ٹھیک نہیں ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں. آپ ہوں گے ہی نہیں پرفیکٹ، سیدھی سی بات ہے، جب تک آپ کریں گے نہیں. ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے پین آف ڈس اپوائنٹمنٹ. اب یہ کیا ہوتا ہے پین آف ڈس اپوائنٹمنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جس سے میرا دل ٹوٹ، یعنی دل ٹوٹنے والا پین، کہ یار کاش ایسا نہ ہوتا میرے ساتھ، ہے نا. ہم لوگ بعد میں کاش ایسا نہ ہوتا. لیکن کیا زندگی میں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس فیکٹر کو؟ بے شمار چیزیں ہیں. کوئی کہتا ہے کاش یار میں کسی اور خاندان میں پیدا ہو جاتا، کسی اور ملک میں اب یہ ہم سب کی اپنی اپنی وقتی تو ہو سکتی ہے چیزیں، لیکن یہ اوائڈ تو نہیں کی جا سکتے. ہر انسان جہاں بھی آپ ہوتے ہیں یہی ذہن میں ہوتا کہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو تھوڑا سا رہتا ہے زندگی، کیونکہ ہم زندگی کو جینا سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے جا رہے ہیں اس طرح. پھر پین آف کانفلکٹ ہوتا ہے، ٹکراؤ. ٹھیک ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے سے ذہنی ٹکراؤ رکھتے. یار منیر بھائی نے یہ کیسے کہہ دیا مجھے، ہم بیٹھے ہوئے سارا دن ضائع کر دیتے اس پہ، فلاں نے یہ کیوں کہا، فلاں نے یہ کیوں کر لیا، میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ کانفلکٹ ہے نا اپنے ذہن میں. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے الٹیمیٹلی؟ آپ سوچیں ذرا، کسی اور کو تو نہیں ہوتا. آپ کیا سوچ رہی ہیں دماغ میں بیٹھ کے سارا دن، نرگس یا زرتاج یا شاہد صدیق صاحب، کسی کو کیا پڑی ہے؟ وہ سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ نہیں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح پین آف چینج، یہ ایک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ چینج کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو میں یقین کریں کہ 90% لوگ اس کو سفر کرتے ہیں. جیسے جاب پہ آپ ہیں، باس آ گیا نیا، اس نے کہا یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. ظاہر ہے وہ نیا باس ہے، وہ اپنے انداز سے آپ سب کو وہ سب سے بڑا دشمن لگے گا اپنا. یار خام ہاں چلتے ہوئے گاڑی کو روک رہا ہے، اب یہ کر لو، وہ کر لو، جو چل رہا ہے چلنے دو. اسی طرح ہم گھر میں بھی یہی کہ یار بس ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی چل رہا ہے کام، چلنے دو. ہم چینج نہیں چاہتے زندگی میں. حالانکہ گروتھ ہوتی کب ہے؟ یاد ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جی، گروتھ اکول ٹو چینج. گروتھ کا تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ چینج ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ وہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیے. اب آپ سے میں یہ پوچھوں، جیسے نرگس ہیں، شاہد ہیں، 6 مہینے پہلے اور آج میں کیا آپ میں تبدیلی نہیں آئی ہے؟ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ، ہر چیز میں آئی ہوگی، کہیں نہ کہیں شخصیت میں، بالکل علم میں، بالکل. دوستیوں میں، لوگوں کو جاننے میں، بہت ساری چیزیں آئی ہیں. یہ ایک فیکٹر نہیں ہے. تو یہی ایک پازیٹیو سائن ہے نا کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ نہ آئی ہوتی پھر آپ میں اور وہ پچھلے 6 مہینے میں جو نرگس تھی، فرق کیا رہتا؟ کچھ بھی نہیں. پھر ایک جو اور اہم ہے جس پر کہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے پین آف بیڈ ہیلتھ. خرابی صحت پر کی تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ کسی کو نہ ہو وہ. مطلب جیسے ہر انسان عمر کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جو ڈی جنریشن پروسیس ہے وہ بھی ایک قدرتی امر ہے. آپ کی ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہتی جو آپ 20 سال کی عمر میں ہوتی ہے، وہ 60 سال کی عمر میں تو نہیں ہوتی. آپ میں وہ ہمت نہیں رہتی، آپ میں وہ نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ، لیکن یہ کہ آپ اس پر نظر رکھیں. ایک اچھی گروتھ تبھی ممکن ہے کہ آپ سارے اس کو باقاعدگی سے اپنی صحت پر توجہ دینے کی عادت ڈالیں. پھر یہ ہے کہ پین آف ہارڈ ڈیسیژنز. اب وہ ایک سب سے مشکل طرح ہے کہ یہ جو ہے نا مشکل فیصلے کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے زندگی کے ہر معاملہ. لیکن فیصلے ہوتے ہی مشکل ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے. ڈیسیجن تو تبھی ہے نا کہ جو مشکل نہیں ہے وہ فیصلہ کیا ہوا، وہ تو ایک
सीधा सा अमल है जो होता चला जा रहा है। फैसला जहां जहां फैसले का मामला आता है, इसका मतलब है कि यू हैव टू डिसाइड, और डिसाइड का मतलब है कि वो तकलीफ है, कोई ना कोई चीज या तो मुझे उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी या उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरा फैसला कहलाएगा। तो फैसला, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद रखें, आप जितने लोग हैं, मैं आपसे को सामने रख के, मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप ट्रेनिंग्स देंगे लोगों को तो आप उनको भी इनकरेज करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस वक्त आप लोगों से मुखातिब होकर ये कहना है कि आप लोग एक एवरेज इंसान नहीं। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए, ये लिख लीजिए, ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए अपने लिए, आप नहीं हैं। आप चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने की सोच कौन रखता है? आम आदमी तो नहीं रखता। यानी एक स्टडी हुई है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं सैकड़ों बार, कि आप वो लोग हैं जो सोच रहे हैं, वरना तो दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो सोचते हैं, और 3% वो लोग हैं जो सोचते हैं कि वो सोचते हैं। 95% तो मरना पसंद करते हैं सोचने से। तो आपने 95% को वैसे ही पीछे छोड़ दिया, अब अगले 5 में है, हो सकता है आप 3 में हो या 2 में, उसका फैसला मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, बट यू आर वन ऑफ देम। तो आप 95% इस दुनिया के लोगों से बेहतर हैं, तो आप एक आम इंसान नहीं रहे, अबव एवरेज है, ठीक है, वेल अबव एवरेज है। अब ये ध्यान में रख लें कि जब मैं इस काबिल हूं और इस कैटेगरी में हूं, तो मैं हर एक को तो खुश नहीं कर सकता, है ना। आप अगर अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बाअसर हैं, बारसूख हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप सबको खुश कर लें। कई जगह आपको लोगों को नाराज करना पड़ता है अपने फैसलों की वजह से या दूसरी वजह से, वरना तो सारे मिलके आइसक्रीम बेचना शुरू कर दें, सब कुछ हो जाया करेंगे आपसे, ठीक है ना। वही लोग खुश रख सकते हैं, मैं और आप जैसे लोग खुश नहीं कर सकते हर एक को। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि कुछ खुश होंगे कुछ नहीं होंगे, हु केयर्स, आई डोंट। लेकिन मैंने जो करना है, जो ये मेरा फैसला है और जो सही है वो मैं करूंगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो ये जो है ना, हार्ड डिसीजन लेने के लिए आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ये सबको खुश कर ले। कई जगह आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, लोगों के चेहरे बनेंगे, लोगों के इंप्रेशन चेंज हो रहे होंगे, दैट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब, दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग। वो नहीं कर रहे हैं ग्रो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पेन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। अब पेन क्या आता है कि यार पैसा, हम लोग बहुत ज्यादा है ना इसको, मैं ये कहता हूं कि आप पैदा अगर गरीब हुए हैं, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ कहता हूं अगर आप गरीब मरते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि पैदा होने पे आपका इख्तियार नहीं था, लेकिन जिंदगी तो आपने गुजारी ना। तो आपके पास भी मौके जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने ना दिया, और वो हमेशा देता है और हर एक को देता है। लक नॉक्स वंस अ लाइफ फॉर एवरीवन। अब आप उस दरवाजे के साथ लगे बैठे थे चौखट से कि जैसे ही मेरा लक आता है, किस्मत मेरा दरवाजा खटखटाती है, मैं खोलता हूँ या नहीं, तो आपने नहीं खोला उस वक्त शायद। तो मेरा मतलब है कि आप, लेकिन एक चीज याद रखिए कि माली नुकसान पर परेशान कभी ना होना ना, क्योंकि ये हमेशा वापस आ सकता है। दौलत बहुत आसानी से रीगेन कर लेते हैं। कितनी बार जिंदगी में मेरे साथ भी हुआ है, और मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जिंदगी में तो मैं मतलब मजा ही उसमें आता था मुझे, अप एंड डाउन में, और आज भी आता है कि मैं एकदम पीक पे पहुंचा हुआ हूं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डिप ले लेता हूँ अपनी सुस्ती से, कायली से, या किसी और वजह, कोई ना कोई रीजन बन जाता है, बहाना कह लें, मैं उसको बहाना ही कहता हूँ, कसूर मेरा ही होगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस पर मैं कभी उदास नहीं होता हूँ, मैं कभी भी नहीं होता हूँ, आई डोंट इवन केयर, क्योंकि मुझे पता है वो जैसे हमारे पुराने जमाने में कहते हैं ना, पैसा तो हाथ का मैल है, या फिर आ जाएगा। तो पैसे पर कभी इतना मुतवज्जो हो ना हो कि अगर उसका नुकसान जो है ना आपको परेशान ना करे, ठीक है। हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है, नुकसान हो रहा है इट्स ओके, शायद वो भी ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना, कि भाई ठीक है, तेरी टंकी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि इससे ज्यादा तुम बर्दाश्त कर सको। जैसे एक पुरानी कहावत क्या है, बल्कि पूरा एक सर्वे किया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, कि अगर दुनिया की तमाम दौलत सबसे लेकर एक पॉट में डाल दी जाए और उन सबको बराबर बराबर पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, ठीक 3 साल के अंदर वो दौलत वहीं पहुंच जाएगी जहां भी है, क्योंकि बाकियों की टंकी नहीं होगी उस दौलत को बर्दाश्त करना। तो क्या आपकी टंकी बन चुकी है अपनी? पहली बात,
وہی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے فائنینشیل لاس پہ کبھی اتنا اداس نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے, سوچیں کہ کہاں میں نے غلطی کی, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو رونا نہیں رو. ہمارے یہاں سب رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے, یار آپ کو پتا ہے میں نے 2 کروڑ کا نقصان کر دیا. تو بھائی چلو ہو گیا تو کیا, دوبارہ کما لو, کون سی بڑی بات, واٹس دی بگ ڈیل. 2 کروڑ پہلے بھی تو کمائے تھے تو نقصان ہوا نا. کس نے کمائے تھے؟ جی میں نے کمائے تھے. تو پھر آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ سوچیں آپ اس بات پہ, یہ بڑی غور طلب بات. پھر ہے پین آف ریلیشن شپ لاسز. یہ بہت بڑا. دیکھیں جیسے میں ہمیشہ 3 چیزیں بتاتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ نے پیسہ کھویا تو کچھ نہیں کھویا, لیکن آپ نے کوئی رشتہ کھویا, دوست کھویا تو کچھ نہ کچھ کھویا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی زبان کھو دی تو سب کچھ کھو دیا. یہ کہتے ہیں نا پرانی کہاوت. پین آف ریلیشن شپ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کہ اگر آپ کا کوئی عزیز, آپ کا ایسا عزیز جسے آپ بہت چاہتے ہوں, جب آپ سے الگ ہوتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے. لیکن کیا یہ درد میری گروتھ کو روک دے؟ نہ, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کہ فیصلے آپ نہیں کرتے, یہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے سے چلے جاتے ہیں, ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. تو اس کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے جو ماسٹر پلانر ہے اس کا کچھ اور پلان ہے جو میرے پلان سے بھی بہتر اور بڑا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے الگ ہونا پڑ رہا ہے اس رشتے سے, یا وہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے. تو اس کا تکلیف دہ بہت ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. اس کی تکلیف ایک جائز تکلیف ہے, لیکن ایک حد تک اس کے بعد آپ کو اوور کم کرنا پڑے گا اگر آپ کو آگے دنیا میں جانا ہے. اب آپ ماضی کی یادوں میں کھوئے رہیں اور وہ اسی کو روتے رہیں, اور پھر وہ فرات کی طرح دودھ کی نہریں بہا لیں گے, لیکن اس سے پھر بھی وہ ملے گی نہیں. تو وہ والی بات ہے, وہ رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں پھر. تو اس کے اندر نہ کھو جائیں. پھر دی پین آف ناٹ بینگ نمبر 1, یہ ایک بڑا بیماری ہے لوگوں میں, بہت بڑی بیماری ہے. مجھ میں بہت تھی ایک زمانے میں, میرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی کہ یار میں اگر نمبر 1 نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور ابھی بھی کبھی کبھی وہ امڑ آتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہوگی کہ یار میں I have to be number 1. دیکھیں خواہ ہم اس الجھن میں لگے رہتے ہیں. ہم نمبر 1 کی بجائے صرف یہ سوچ لیں کہ یار ہمیں صرف سکسیس حاصل کرتی ہے زندگی میں, تو نمبریں اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ پہچان میں آ جائیں گے, آپ کی دولت, آپ کی شہرت خود بخود آپ کو مل جائے گی. لیکن چونکہ ایگو ہے نا, اب کبھی کبھی ہم میں ایگو آ جاتا ہے, نہیں یار اگر میں ہوں ادھر 8-10 میرے جو کلاس فیلو ہیں ان میں نمبر 1 مجھے ہی ہونا ہے, تو پھر وہاں کیا ہوگا کہ آپ کی ایفیشنسی پہ فرق آنا شروع ہو جائے گا. آپ وہ کانفلکٹ میں جا رہے ہوں گے, آپ جیلسی میں جا رہے ہوں گے, آپ رائیولری کی ذہنیت میں, یعنی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے آپ کے ذہن میں. تو اس سے بچیے. درد ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. پھر پین آف ٹریولنگ, سفر. سفر ہر ایک کے لیے آرام دہ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کئی جگہ آپ کی ترقی میں یہ ریکارڈ بن جاتا ہے کہ یار میں تو سفر نہیں کر سکتا, میں لاہور سے باہر نہیں جاؤں گا, کراچی سے باہر نہیں جاؤں گی, گجرانوالہ سے باہر نہیں جاؤں گی. تو پھر آپ محدود ہو جائے گی نا آپ کی گروتھ بھی. لیکن اگر آپ کو پتا ہے سفر کوئی آسان چیز نہیں ہے, چاہے وہ ہم پوری دنیا میں گھوم چکے ہیں, 66 ملک دیکھیں, 44 ملکوں میں بولتے رہیں, الحمدللہ جہاں بھی گئے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ادھر ادھر, لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں وہ آرام دیتا؟ نہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی کی ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں, تو اس کا بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا, اور وہ آپ کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ادھر. اسی طرح ان سب سے بڑھ کر ہے دا پین آف ریسپانسبلٹی, ذمہ داری جو ہوتی ہے نا. اب ذمہ داری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چونکہ آپ کوچ ہیں, ٹرینر ہیں, اسپیکر ہیں, ماشاءاللہ آپ لیڈر ہیں دوسرے لفظوں میں, تو آپ سے دنیا کی بڑی توقعات وابستہ ہیں. تو چونکہ ہر آدمی کی نظر آپ پہ گڑی ہے کہ یار دیکھیں شاہد صدیق صاحب کیا کرتے ہیں, منیر صاحب کیا کرتے ہیں, زرتاش کیسے مجھے لے کے چلتی ہیں, فاروق شاہد صاحب مجھے کہاں کا راستہ دکھاتے ہیں, نرگس مجھے کیسے آگے بڑھانے کی کوشش, یہ سب آپ سے توقع لگا لیتے ہیں نا کیونکہ آپ ہیں لیڈر. تو اس میں پھر وہ آپ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی. ایسا نہیں کریں. ذمہ داری ہے لیکن اس کی تکلیف کو آپ اپنی گروتھ متاثر ہونے نہ دیں, کیونکہ آپ کہیں کہ دس از پارٹ آف مائی جاب اینڈ دس از واٹ آئی ایم, دیٹس وائی پیپل آر لوکنگ ایٹ می, میری طرف دیکھ رہے ہیں.
आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और फिर अक्सर ये जैसे मैं मजाकतन बताता हूँ कि लोग आके कहते हैं सर आई हैव दिस एबिलिटी, आई हैव दिस एबिलिटी, आई हैव दिस एबिलिटी, तो मैं हंसकर कहता हूँ योर एबिलिटी विदाउट डिपेंडेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए लायबिलिटी। तो जिम्मेदारी, इसीलिए तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, हम एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदारी से क्या भागना। ये आ रही बात है समझ में? तो इनमें से बहुत सारी चीजें, तो अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, इतनी सारी मैंने चीजें बताई हैं जो मुख्तलिफ, आप कौन से दर्द से गुजरते हैं, एक या दो जरा बताइए अपने अपने। एनीवन? कोई सुन भी रहा है? जी जी सर, द पेन ऑफ बीइंग नंबर 1। क्या पेन ऑफ बीइंग नंबर 1? हाँ अच्छा, और सर बैड हेल्थ। अच्छा मतलब उसको डिफाइन करें, बैड हेल्थ से मुराद क्या है? बैड हेल्थ से सर ये है कि मुझे हाइपोथायराइड है और मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरी जो है ना ख़राब हेल्थ की वजह से मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। जब मैं थक जाती हूँ फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं थकती बहुत जल्दी हूँ नॉर्मल लोगों से। सर ये बैड हेल्थ। अब नॉर्मल लोग कौन होते हैं? नॉर्मल से तो आप थक जाते हैं, तो ये भी बात है। नहीं 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 सर, मैं बताती हूँ, नॉर्मल लोग सब लोग, और मैं जो है बैड हेल्थ की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं अपने समझ सारे गया। मामलात की वजह से। तो पहली बात तो, और पहला जो मर्ज है ना आपका, बीइंग नंबर 1, जी सर। आज के बाद नहीं होना चाहिए आपका। आप जहन से ये बिठा निकाल दें, मुझे नंबर 1 नहीं बनना, बल्कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये दो लफ्ज हैं अलग अलग। अब आप देखें, नंबर 1 आपके मुल्क में इस वक्त कौन है, जरा बताइए। आपके मुल्क का नंबर 1 इस वक्त कौन बना हुआ? मलिक रियाज बना हुआ सर। नहीं, शहबाज शरीफ है ना इस वक्त, नंबर 1 है ना वो। शहबाज शरीफ, हाँ यस। ठीक है, शहबाज शरीफ लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं, नो। बिल्कुल भी नहीं। तो नंबर 1 होने से सक्सेस नहीं है जरूरी मशरूत। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि मेरी पॉलिटिकल नहीं देनी चाहिए मुझे, लेकिन चूंकि ये हमारी आपस की टीम है ना, बाहर लोग नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे। जी तो बात ये कि नंबर 1 ओहदे से या पोजीशन से नहीं होता, आपकी हम्म। कारकर्दगी से आपकी आला होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 होने की ये खूज होती है ना, हम सब में होती है। मैंने कहा ना, एक जमाने में मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता। आपको शायद मैं कभी, आपको मैंने अपनी कहानी सुनाई और अपनी बायोग्राफी में आपने पढ़ी, तो मेरी तो जंग आज भी यही है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं नंबर 1 के लिए अब नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, मैं सक्सेस के लिए लड़ता हूँ, आज भी लड़ता हूँ। मेरा मुकाबला मैं किसी आम लोगों से नहीं करता, अपने आप को कभी भी नहीं करता हूँ, कंपेयर ही नहीं करता हूँ उनसे। आई डोंट नीड टू। ठीक है ना, मैं अपने डी वैल्यू नहीं करता हूँ अपनी जात को। जैसे मैंने आपको भी कहा ना कि जब आप अपनी कीमत ही खुद नहीं लगाएंगे तो दूसरे क्यों लगाएंगे आपकी कीमत। यू हैव टू मेक अ वैल्यू इन योरसेल्फ। तो मगर मुझे ये भी ख्वाहिश नहीं है कि वो नंबर 1 है और मैं नहीं हूँ। इट्स ओके, ठीक है। तो जिस फील्ड में आप आ गई है ना, कोच, ट्रेनिंग या स्पीकर, में उसके हवाले से आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग और ये ट्रेनर्स की, आम आदमी की तो नहीं कहा। तो आप ये सोचना छोड़ दें जरदाज कि आप नंबर 1 बनेंगी, क्योंकि अगर वो उसके चक्कर में रहेंगी ना, तो फिर आप सबका बुरा सोच रही होंगी हमेशा कि यार मैं उससे आगे कैसे निकलूं, उससे आगे, यानी एक दूसरे की टांग खींचूं। यही होता है ना फिर नंबर 1 की जंग में। तो बल्कि आप ये सोचें कि मैं कामयाब कैसे हो जाऊं कि मेरा नाम खुद पहचाना जाए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जहनी अप्रोच हैं, इस पर गौर कीजिएगा। मेरी बात, आप लोग सारे समझदार और मिच्योर लोग हैं। अब आप चाहेंगे मैं नंबर 1 बनूं, नहीं बनेंगे आप यार। वो जब आप बनने की कोशिश करेंगी, सामने रिजवान रशीद आके बोलना शुरू कर देगा, फिर आप क्या करेंगी? यार ये कहाँ से आ गया, इसके टांग खींच दूं। कैसे खींचेंगी बताइए? मिसाल दे नहीं रहा हूँ। सर, जी जी ये बिल्कुल। होता है ना हमारे यहाँ, जब जेलसी आ जाती है ना, जब आप नंबर की दौड़ में जाते हैं तो वहां पर राइवलरी होती है। देखें, आप जब रेस में दौड़ते हैं ना दो, तो एक जीतता है, दूसरा तो नहीं जीतता, तो नंबर 1 का बिल्कुल ऐसा ही चक्कर। है तो उधर तो राइवलरी है ना, वहाँ राइवलरी सर। आ गई। आप राइवल लेकिन ना मेरे बने। माइंड में, जी मेरे माइंड में ऐसा तो कुछ नहीं आया। सिर्फ एक ये है कि भाई मेरा सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए,
لیکن جیلسی فیکٹر تو وہ نہیں آپ ہے. ابھی کہہ رہی ہیں نا جب آپ ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں جی جی ایک جی چیز. جی کہیے. جیسے وہ نمبر 1 کا اگر ہم یہ کہیں نا تو کیا ہے کہ آپ نمبر 1 کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں نا. ہاں پھر جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے یا پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. تو دونوں ہی چیزیں آپ کی گروتھ کے لیے. اور پھر اس میں آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رائیولری تو آئی نا کہ یار میں ان سے بہتر ہو جاؤں، سجاد کو پیچھے چھوڑوں، شاہد کو میں پیچھے چھوڑوں. آیا تو ہے نا، نیگیٹو تو ہے ہی. حالانکہ شاہد میری تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ شاہد میں اور سجاد سارے ساتھ ساتھ پہچانے جائیں پوری دنیا میں. یہ تو ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہے میرا کہ ہماری ٹیم کو لوگ جانیں ہم کون ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں اگر جان میکسویل کے خلاف یہ سوچنا شروع کر دوں تو میں نان سینس ہی کہلاؤں گا نا. لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ پسند کروں گا. ٹھیک ہے، یہ والی بات ہے. تو آپ ٹھیک ہے. نمبر 1 کی وہ دوڑ سے جب بھی سوچ کم کریں گی نا تو آپ زیادہ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیجیے گا میری بات، کیونکہ وہاں پر آپ پرسن فوکس نہیں ہے، آپ سکسیس فوکس ہو گئی ہیں، کامیابی کو فوکس کریں. ٹھیک ہے، پھر اور کوئی بتائے جی. منیر بھائی آپ بتائیے. سر میں نے موسٹلی جو ہے نا یہ پین آف انکمپلیٹنس سم ٹائم فیل ہوتا ہے مجھے، اور ہارڈ ڈیسیژن کا سر بہت، کیونکہ عموماً ڈیسیژن ٹیکنگ میں بہت زیادہ وہ کرتا ہوں نا. جی جی. اور انکمپلیٹنس کا ان ایکسپیرینس اپنے آپ کو فیل کرنا، کانفلکٹ کو بھی سر میری لائف میں جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا نا منیر بھائی یہ بڑے نیچرل ہیں، اسی لیے یہ سارے چنے گئے. یہ سب عام لوگ کہیں نہ کہیں ان میں سے 1 2 3 کسی کو 5 ہوں گے، کسی کو 2 ہوں گے. اچھا یہ جیسے میں نے کتنی لسٹ تھی، تقریباً 11-12 چیزیں بتائی ہیں تقریباً آپ کو. ٹھیک ہے نا، 12-13 چیزیں. اب 12-13 میں سے بھی اگر آپ 4 بھی اگر اس میں ہیں تو اٹس اوکے، آپ 66% اسٹل ان اے گڈ وے. ٹھیک ہے. تو جتنی ہم ان پہ قابو پاتے جائیں گے اتنی ہی بہتر اور گروتھ ہماری بڑھتی جائے گی. مقصد یہ ہے سمجھانے کا، سب میں ہوگی کہیں نہ کہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اتنا بڑا فلاسفر میں نہیں جانتا اس ٹیم میں کوئی بیٹھا ہے کہ وہ کہے نہیں میں ایک بھی نہیں ہوں 12 میں سے. ایسا ہو نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں تو سر پین آف ٹریولنگ جو ہے نا، ہاں یہ اس ویک میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں وہاں پہ ایک ایونٹ ہے وہاں پہ کلام میں، تو 4 ویک کا ایک ٹریننگ کی، اس میں گیا ہوا تھا نا. جی تو جی. اس میں میرا بھی تھوڑا سا انٹریکشن اور انٹروڈکشن بھی ہو گیا ایز اے ٹرینر یا اس پہ نا. تو ایک اچھا ایونٹ رہا. لیکن وہاں پہ جب کچھ لوگ مجھے ملے کہ ہم اس طرح کی ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کبھی ایک سٹی کبھی دوسری سٹی جانا پڑتا ہے، تو وہ آتا ہے تو میں فیل کر رہا تھا مجھے اس پہ سفر بھی کرنا پڑے گا، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو یہ بھی بڑی چیز تھی. نہیں میں نے کہا نا ہر ایک کا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں جی. شاہد صدیق صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ان کا سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں اس حوالے سے پینک ہوتا ہوں کہ میرا یہ من چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں ڈلیور کروں گا وہ بہت جو ہے نا پرفیکشن میں ہو. نہیں چلی پریپریشن کے حوالے سے یا پرفیکشن کے حوالے سے نا میں خاصا پینک ہو جاتا ہوں. ہاں یہ سب کو میں نے کہا نا اوور کانشیسنس ان میں سے بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو ہے. اور پرفیکشنزم تو بہت عام ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ماسٹر پیس نظر آیا ہوں، ہر چیز جو بھی کر رہا ہوں میرا کام ماسٹر پیس ہو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ کو ہر پیس کو ماسٹر کرنا ہوتا ہے، پھر ماسٹر پیس بڑا بنتا ہے. تو پہلے ایک پیس کو ماسٹر کیجئے، پھر ماسٹر پیس بنے گا. آپ ایک دم ایک کینوس پہ پورا ماسٹر پیس کریٹ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ جیسے میں آپ دیکھ رہے تھے اس میٹنگ شروع ہونے سے پہلے میں سمجھا رہا تھا زرتاش کو، نرگس کو، اور یہ لوگ سب سن رہے تھے کہ بھائی آپ ایک برا ایونٹ تو کریں پھر اچھا ایونٹ ہوگا نا. پہلے ایک برا تو کرو تاکہ تجربہ ہو، پتہ چلے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں حماقتیں ہوئی ہیں، کہاں ہم اس کو نہیں بلایا، کاش میں یہ والی تقریر کر دیتی وہ والی نہ کرتی، کاش میں پہلے سجاد کو چانس دیتی بعد میں نرگس کو، یا نرگس کو پہلے بلا لیتی ڈاکٹر صاحب کو نہیں بلاتی. جام بھی ہے. We all are going to make mistakes. ٹھیک ہے نا. تو وہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ you don't have to be perfect to start, you have to start to be perfect. تو پرفیکشنزم کا بہت بڑا مسئلہ اور بڑا عام ہے یہ ایکسکیوز. ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں اس پر، تو یہ ہر جگہ آپ کو اس کا پین رہے گا. تو you don't have to worry. ٹھیک ہے.
परफेक्शन आती जाएगी वक्त और हालात के साथ साथ। आप, मैंने कहा ना वहीं पे, जैसे मैंने कहा अब जब कंपटीशन में आप आते हैं नंबर 1, वहां भी यही मसला होता है। आप तभी तो नंबर 1 बनेंगे जब परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट कब होंगे? जब करेंगे, और करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं तो फिर कैसे होगा? मुझे बताइए। यू कैन नॉट डू दैट। तो चले, और कोई है उसके अलावा? सर फारूक भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। जी ये भाई। डॉक्टर साहब, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेन आजकल बहुत ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि मेरा काम इस तरह का बिजनेस है, तो उसमें मतलब एंजॉय भी बहुत करता हूँ उसको, लेकिन वो बड़ी हाँ। फील होती है आजकल। हाँ नहीं नहीं, देखो, और देखिए जितने आप बड़े होते जाएंगे ना, ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्रो करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब ये मुमकिन नहीं है कि फारूक शायद घर के सबसे बड़े भाई भी हैं, फिर उनकी अपनी एक माशी जिम्मेदारियां हैं, माशरती जिम्मेदारियां हैं, फिर समाजी जिम्मेदारियां, ये सब पूरी करनी होती है ना। लेकिन वो जब आप 16 साल के थे वो तो नहीं थी वो सारी। ठीक है। तो वो तो उम्र के साथ और तजर्बे के साथ आपको बढ़, लेकिन आपका काम यही है ना कि आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारियां आपको वैसी लगेंगी जैसे 16 साल में होती थी जो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो आदी हो गए ना। अब आपने अपने आप को भी तो उतना बड़ा कर लिया ना। अब मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सोचता था कि यार अब बस 100 रुपये खर्चा कैसे लूँ। आता था ना यार, उस जमाने में 100 रुपये महीने का, 150 रुपये महीना मुझे मिलता था हॉस्टल में रहने का। अब मुझे बताइए 150 रुपये में से अगर 20 रुपये और मिल जाए एक्स्ट्रा तो मजा आ जाता था, पार्टी हो सकती थी। फिर वही बढ़ते बढ़ते 6 साल 5 साल जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो फाइनल ईयर में पहुंचा तो वही खर्चा बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये आ गया, क्योंकि कीमत चेंज होने लगी पैसों की। आज कोई शख्स, कोई स्टूडेंट जा सकता है 1000 रुपये में मेडिकल कॉलेज पढ़ने महीने का, जिसमें खाना पीना रहना पढ़ना सब हो? नहीं। तो क्या है कि बिल्कुल नहीं। उम्र के साथ साथ चेंज हो गई ना। आज अगर मैं, यकीन करें, तो मैं हंस के, जैसे अभी अपने बच्चे जब मेरे पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तब आपको हैरान होंगे कि मैं तो 1000 रुपए में गुजारा करता था, उनका $1000 में नहीं होता। अब लगा लें कितना फर्क आ गया। तो ये चेंज हो जाती हैं चीजें। तो हम भी उतने ही बढ़ते जाते हैं जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, अकली तौर पे, कि हमें हैंडल करना है। तो उसको हम बोझ नहीं बनाए। परेशानी, जिम्मेदारी तो है, अब आप ये माने या ना माने आपको करनी पड़ेगी, लेकिन क्या हम उसे बोझ बनाकर अपनी ग्रोथ को रोक दें? तो ये नहीं है, ये कोई सही फैसला नहीं है। तो यस, पेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एन इजी, इसीलिए उसने सबसे आखिर में रखा, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत है ना आपसे बहुत ज्यादा। ठीक है। आपके गिर्द रहने वाले फारूक शाहिद के तमाम भाई बहन, पूरी फैमिली आपकी तरफ देखती है या नहीं है एज अ बड़ा बेटा? ठीक है ना। तो जाहिर है बिल्कुल। वो, आप उनके लिए फादर फिगर हैं सबके लिए। अब मैं इस घर में खानदान का सबसे बड़ा हूँ, लेकिन तो मुझे तो वो इसी तरह देखते हैं ना, चाहे उन्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़हनी तौर पे उलझा हुआ हूँ। वो नहीं, उन्हें थोड़ी एहसास होता, वो कहते हैं ये तो बड़ा है, तो ये तो हर चीज हैंडल कर ले। एंड दे डंप ऑन मी। वो डंप करते हैं सारे, आप बड़ा है तो इसलिए। लेकिन ये हमारा मिजाज होता है ना कि इट्स ओके, इसीलिए तो मैं बड़ा हूँ, अल्लाह ने इसीलिए तो मुझे बड़ा पैदा किया है ना आपको, आपका अमल दखल थोड़ी था वो। अल्लाह ने उतनी ही फिर सकत भी दी। अल्लाह कभी भी आपको आपकी ताकत से और आपकी पहुंच से बड़ा इम्तहान नहीं देता, ये याद रख लीजिए आज जिंदगी का। उतना ही देता है जो आप बर्दाश्त कर सकें और जिसको हैंडल कर सकें। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड समथिंग, वरना मैं आगे चलता हूँ। चलें, तो इट्स योर लाइफ, यू चूज। वो लिखता है कि ये आपकी जिंदगी है, भी आपने तय करना है। ठीक है। और जब आप तय कर लेते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो पेन है उसको गेन में कैसे बदला जाए। देखें, हर दर्द के पीछे एक सुकून भी होता है, आप शायद नहीं जानते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ, दर्द से कुछ ना कुछ हासिल, हम उस दर्द को भी से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का ये एक सिस्टम है। ठीक है। तो अब पॉजिटिव लाइफ स्टेंस वो बताता है कि हमें क्या मस्बत चीजें जिंदगी में इख्तियार करनी चाहिए। तो हमें एक दूसरे से यही चीजें पूछनी है कि भाई ऐसी
کیا ازمپشنز ہیں اور یا پری سپوزیشنز ہیں لوگوں کے متعلق یا تجربات کے متعلق. ہر ایک نے جیسے ابھی بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، تو ہم نے اس پر بات کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم انہی پین کو ہم گین میں بدل سکتے ہیں. صرف میں نے کہا نا، جب آپ چیزوں کو جس انداز سے دیکھتے ہیں ویسی ہی نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے دیکھنے کا انداز بدل دیں تو چیزوں کا دکھنا بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، مختلف نظر آنے لگیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اتفاق سے میری ان سے بھی مطلب ان کا ایک سیشن میں نے اٹینڈ کیا تھا. دنیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وین ڈائر. یہ ان کا کہنا ہے کہ as you see the things the way you think, you see that, and if you change your way to see, things will change. یعنی وہ چیزوں کا نظر آنا بھی ڈفرینٹ ہوتا چلا جائے گا جب آپ کا دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے جی، 1 منٹ میں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے، اسی طرح سے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ اپنے دیکھنے کا انداز بدل لیجئے، چیزوں کا نظر آنا بھی مختلف ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ یہ ایک قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے، میرا نہیں. اور یہ اس پر تو آپ دیکھا کریں ہمیشہ چیزوں کو مثبت انداز سے. ہر بری چیز کو بھی آپ اگر مثبت سے دیکھیں گے تو اس میں سے مثبت پہلو نظر آنے لگیں گے. میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں ہر بار کہ اس نے مجھے بڑے مشکل وقت دیے، کیونکہ ہر مشکل وقت میں مجھے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں کہ میں کتنا مضبوط ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں، اور مجھ میں اللہ نے کیا کیا جس پر میں نظر نہیں ڈالتا تھا. جی نرگس، اب کہیے آپ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی مطلب اور سب ٹیم کو بھی کہ یہ ساری چیزیں مطلب کہ مجھے بھی سب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاں مجھے صحت کا پرابلم ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں تو پھر میں اس کا علاج شروع کر دیتی ہوں. ایک آپ کو مثال دوں، جیسے اگر وزن بڑھ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ایکسرسائز شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بیماری محسوس ہو رہی کہ یہ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ٹیسٹ کرائیں گے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. پہلے مجھے بھی سفر سے ہوتا تھا کہ میں سفر پہ جاؤں گی تو تھک جاؤں گی یہ وہ، لیکن پھر اس چیز سے سر مطلب جو فیئرز ہوتے ہیں اس طرح کے ان سب چیزوں کے حل بھی ہوتے ہیں، وہ سب میں نے تلاش کر لیے اور اکیلے کیے سر. میں نے بالکل میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، دیکھا مطلب جیسے اب آپ کو سن کے، آپ کی باتیں سن کے ایسے ہی اور اس طرح دیکھ کر سن کے اور اپنے ذہن سے سوچ کے ہر ایک چیز پہ ہوتا ہے سب کو، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نیچرل چیز ہے، لیکن ہر چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیں، ہر نیگیٹو چیز جو بھی آج تک آپ کے ساتھ ہوئی ہے یا ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ چلتی رہتی ہے. آپ وہی ہے نا لا آف، ہم نے جیسے پاز کی بات کر رہے تھے، ذرا سا پاز لیجئے اپنے آپ کو اور بیٹھ کے سوچئے کہ یار اس کا نیگیٹو پوائنٹ کو ایک طرف ڈال، اس میں اچھائی کیا ہو سکتی ہے، کیوں دیا اللہ نے مجھے یہ درد. جیسے اب انہوں نے کہا میرے تھائرائیڈ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، کبھی غور کریں، یہ شکر کریں کہ آپ کے تھائرائیڈ ہی کا صرف پرابلم ہے، آپ کا دل کا سوراخ بند نہیں ہے. دوسروں کے تو وہ بھی ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے تو تھوڑا ہے نا اس سے، تو یہ کہیں کم ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہے. کیا مجھے دوائیں وقت سے کھانی چاہیے؟ کیا مجھے خوراک میں آیوڈین کا استعمال کرنا چاہیے؟ یہ سب چیزیں آپ بیلنس کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے، سفر آپ منیمائز کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں پازیٹیوٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہم لوگ کیا ہے کہ ہم اس کی نیگیٹو پہ تو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی جا کے تھر کی عورت سے پوچھو جو روزانہ 40 کلو لکڑی سر پہ رکھ کے ننگے پاؤں صحرا میں ریگستان میں 3.5 میل 102 ڈگری میں جا رہی ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہے اس کو؟ آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا کوئی. یہ ہم لوگ کیونکہ ہم وہ اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اٹ کوڈ بی ورسٹ، یہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا زندگی میں. اور آپ کو اگر یہ دیا ہے اللہ نے، تو وہاں میں کہہ چکا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کا کبھی جو ہے نا ناانصافی نہیں کرتا. وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف اور اتنے ہی بڑے امتحان میں ڈالتا ہے جتنا کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی کے لیے تو بنایا آپ کو. تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں گے یہ میری پہنچ سے دور ہے یا میری
استطاعت سے دور. نہیں نہیں نہیں, آپ کو پھر اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو پہلے اشکار کیجیے. God made you for that, that's why God gave you that to handle it. وہ آپ کو اسی لیے دے رہا ہے کہ آپ اسے ہینڈل کریں. تو اب اس میں یعنی یہ سوچیں کہ زندگی کا صحیح آغاز کمفرٹ زون سے باہر آ کر ہوتا ہے. جہاں کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے. یعنی زندگی سے مراد دو چیزیں ذہن میں رکھیں. زندگی اس کا کام, اس کو نہیں کہتے کہ ہم جی رہے ہیں, یعنی آپ ایگزسٹ کرنا زندگی نہیں ہے. ٹو لیو از دا لائف, یعنی آپ جی رہے ہیں کا مطلب صرف لائف نہیں ہے, آپ ایگزسٹ تو دیکھیں کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں, تو آپ میں ان میں کیا فرق ہے پھر. لیکن آپ زندہ ہیں تو زندوں کی طرح ہیں, یہ آپ کے لیے امتحان ہے. تو آپ کو بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اپنے آپ کو باہر لائیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں, آپ سب نے مجھے ایک سوال کا جواب دے, آپ میں سے جو بھی دینا چاہ رہے ہیں. ہوائی جہاز کے لیے سب سے سیف جگہ کون سی ہوتی ہے مجھے بتائیے. ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں بتائیے, سب سے سیف جہاں پر وہ ایئرپورٹ سب سے سیف زون ہے اس کے لیے. ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب کہ اگر آپ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے اچھی اور سب سے سیف جگہ تو اس کے لیے ایئرپورٹ اور ہینگر ہے, وہاں کھڑا رہے. لیکن کیا جہاز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہینگر میں کھڑے کیے جائیں؟ بتائیں, کیا اس لیے بنائے جاتے ہیں؟ نہیں بنائے جاتے نا, ان کو تو اڑنا ہے ہوا میں, تبھی تو وہ ہوائی جہاز ہوں گے, ورنہ کیوں ہوں گے. تو آپ اسے ہوا میں نہ اڑائیں کیونکہ سیفٹی کا معاملہ ہے, اس کو بس کھڑا ہی رکھیں. تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہے اس ہوائی جہاز کی؟ مجھے بتائیے. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس سے یوز لیس تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف زون سے باہر آنے کو کہا ہے نا. جب سیفٹی سے باہر آئیں گے تبھی تو آپ اشرف المخلوقات بنیں گے, ورنہ کیسے بنیں گے؟ آپ میں اور ان 95% بے وقوفوں میں کیا فرق ہے جن کا میں بتا رہا تھا, جو سوچتے ہی نہیں. کوئی فرق رہ جائے گا آپ کا؟ نہیں. You have to be active and you have to live your life. And زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو, یہ یاد رکھیے میری بات. تو یہ ایک نقطہ تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسرا یہ کہ ہمیشہ برے تجربات کو اہمیت دیا کریں, کیونکہ برے تجربات ہی تو سب سے بڑے سبق دیتے ہیں زندگی کا. سب سے زیادہ علم انسان کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے, اچھی چیزوں سے یا برے تجربات سے؟ بتائیے. برے تجربات. یہ برے تجربات ہیں نا جو انسان کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی راہ دکھا دیتے ہیں, اور میں نے کہا نا اپنے آپ کو دریافت کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو برے تجربات کو کبھی بھی بری نگاہ سے نہ دیکھیں, اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا کریں کہ یار میرا خیال ہے کہ God wants me to learn something out of it. یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اس سے کوئی سبق سیکھوں. تو اس میں کیا سبق ہے وہ پہلو ڈھونڈوں, یہ نہ ڈھونڈوں کہ یار یہ سجاد نے ایسا مجھے کیوں کہا. میں سجاد پہ پڑا ہوا ہوں, سجاد کے ذہن کو سوچ رہا ہوں. میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ سجاد کو یہ مطلب کہنے کی ضرورت کیوں پڑی میرے متعلق. تو اب میں اپنے بارے میں سوچوں نا, سجاد کے لیے نہیں سوچ رہا ہوں. مجھے سجاد پہ غصہ نہیں آ رہا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو ایسی کیا ضرورت پیش آئے گئی کہ میرے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ what I did wrong. جیسے میں نے ہمیشہ سکھایا ہے, آپ کو سمجھایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو زندگی کا تو stop thinking and start looking. کہتا ہوں نا میں ہمیشہ, سوچنا بند کرو, صرف دیکھو کہ کہاں غلطی ہوئی ہے یار, اس کو درست کر لو, جواب صحیح آ جائے گا. یاد ہے میری بات؟ تو یہ وہی چیز ہے. تو انسان کا جو پین ہے وہ اسی طرح کم ہوگا. ٹھیک ہے. پھر میک گڈ چینجز آفٹر لرننگ فرام بیڈ ایکسپیرینسز. اب اپنے اندر وہ نئی مثبت تبدیلیاں لائیے اس برے تجربے کے نتیجے میں. جو آپ سیکھیں, جو بھی آپ سیکھیں وہ تبدیلیاں لے کر آئیے. اب یہ کہ وہ جیسے نا اگر وہی حماقت بار بار آپ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نتائج مختلف ہوں گے تو آپ تو پاگل ہیں. انسین جسے کہتے ہیں انگریزی میں, انسینٹی کی ڈیفینیشن یہی ہے نا, ڈوئنگ دا سیم تھنگز اینڈ ایکسپیکٹنگ دا ڈفرنٹ ریزلٹس. یعنی وہی کام بار بار کر کے ان کے نتائج مختلف کی امید رکھنا ایک پاگل پن کی نشاندہی ہے نا, نشانی ہے سب سے بڑی. آپ نے دیکھا پاگل کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہی کا کام بڑھ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہوئی, کچھ نہیں ہوگا, وہ پاگل ہیں.
آپ تو نہیں, آپ کوشش کریں کہ اسے چینج کریں اور ان سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اس نے بہت اچھی خوبصورت بات کہی ہے اس میں کہ جیسے آپ نے دیکھا نا لوہے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے فولاد کو تو کیا بنتا ہے, وہ پتا ہے آپ کو, اور پھر اس کو جس سانچے میں چاہو ڈال لو. ٹھیک ہے. وہی لوہا جو رات تھا اس کو آپ جب آگ میں سے اور بھٹی میں سے گزارتے ہیں تو وہ اسٹیل بن جاتا ہے, اور وہ اسٹیل کو جس سانچے میں چاہوں ڈال لوں, اس کا جہاز بنا لوں, اس کا بحری جہاز بنا لوں, اس کی کوئی اور چیز کاریں بنا لوں, دنیا کا کوئی بھی چیز بنا سکتا ہوں. تو یہ کہاں سے گزر کے آیا, پہلے ذرا غور کریں نا, اس بھٹی سے. آپ نے بھی اگر کام کی چیز بننا ہے اس دنیا میں تو زندگی کی بھٹی سے گزرنا ہوگا, اس آگ سے گزرنا ہوگا, جلنا ہوگا, اور جیسے جیسے اس کی تپش جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اچھی مولڈنگ ہوگی آپ کی. جو چاہیں گے اس میں آپ ڈال دیں گے اپنے آپ کو, کیونکہ آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی اس گرمی اور حدت کی وجہ سے کہ جس سانچے میں چاہیں گے آپ ڈل جائیں گے جو آپ کے ذہن میں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ذرا غور کیجیے گا میری بات, یہ بڑی اہم. ٹھیک ہے. Am I clear؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور سیکھیے. پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ وہی جیسے منیر بھائی والی بات کہ ٹیک فاروق بھائی کی کہ ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور لائف. اب زندگی کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں فاروق بھائی, جیسے آپ کے سوال کا جواب بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے, کہ یا تو آپ وکٹم بن جائیں یا وکٹر بن جائیں. ٹھیک ہے. یعنی یا تو آپ ماتوب ہیں, زیر عتاب ہیں, یا آپ فاتح ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. وکٹم اور وکٹر, ایم آئی اے وکٹم اور ایم آئی اے وکٹر. تو ہمیشہ وکٹر کی سوچ رکھیں کہ میں فاتح ہوں, اسی لیے میرے لیے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر میرے لیے ہی تو اس نے بار بار کہا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ انسان کے لیے کہا, چاہے وہ آپ کا مذہب کوئی بھی ہو, ہر کتاب میں آپ کے لیے یہی کہا گیا, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ تورات ہو, اور چاہے وہ ہندوؤں کی رامائن آپ پڑھ لیں, ان سب میں یہی کچھ لکھا ہے. تو کیا ہے کہ آپ کو یہ دیا ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ فاتح بن کے سوچا کریں, عطاب زدہ نہیں, ماتوب نہ بنے, مفتو نہ ہو, فاتح بن. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے جیسے ہمارے یہاں سب سے بڑا, یہ بڑا ذرا غور سے سنیے گا, یہ بڑی خوبصورت بات لکھی میں, I love the sentence, اس نے جو لکھا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ بہت بڑا عام سا مرض ہے, سب کے بارے میں, اس میں بھی شامل رہا ہوں ایک وقت تک, اور آج بھی ہوتا ہوں کبھی. Why is me؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سنا آپ نے؟ ہم لوگ اتنے یعنی مطلب وہ ہوتے ہیں یار ہر بار, اب یار یہ سارا میرے, why is me only, بلکہ ہمیشہ یہ کہا کریں wow is me. یعنی اللہ نے ایک نیا امتحان مجھے ڈالا ہے تاکہ میں کچھ اور سیکھ جاؤں. اس کا مطلب ہے I am more eligible than anybody else. تو why کی بجائے واو کر دیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. why جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ڈپریشن آئے گا, لیکن جب واو سوچیں گے تو آپ میں انرجی آ جائے گی. وہ از می, سمجھتے ہیں وہ. تو آپ ہمیشہ آپ کی سوچ کی نیگیٹیوٹی چلی جائے گی, پازیٹیوٹی اس میں انٹر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اب آپ کسی کے پاس جائیں نا جو ناکارہ لوگ ہوتے ہیں, نیگیٹو, تو وہ پتہ ہے کیا کہیں گے کہ یار اٹ از امپاسبل, اٹس سو ڈیفیکلٹ, یہ ناممکن ہے, بہت مشکل کام ہے. اب وہی چیز آپ ایک پازیٹیو کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے یار یہ ہے تو مشکل مگر ہو سکتا ہے. دیکھیں دونوں کی سوچ, یعنی فرق ہے نا جملوں کا. ذرا دیکھیں, وہ کہتا ہے نہیں یہ ناممکن ہے یار, یہ بہت مشکل ہے. وہ کہے گا ہاں یار مشکل تو ہے لیکن ہو سکتا ہے. آپ کون سی سوچ کے مالک ہیں, پہلی والی یا دوسری, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو اس میں ڈالیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
ہمیشہ اکاؤنٹیبل، جیسے میں نے کہا نا، احتساب کے لیے اور ذمہ داری کے لیے تیار رہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لا یہیں پہ ہم اس کو اینڈ کر سکتے ہیں. اور کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں یہ درد ہے وہ انیویٹیبل ہے، بٹ آئی ٹرائی ٹو اگنور اٹ اور جسٹ بلاک اٹ آؤٹ. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی درد ہوگا جو ہم نے لسٹ ابھی ڈسکس کی ہے. تو ہم اسے انیویٹیبل ہے، اسے ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم اسے بلاک تو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں آنے سے، یا ہم اسے درگزر تو کر سکتے ہیں، اگنور تو کر سکتے ہیں نا. یہ کر لیں. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہوں گے، یہ پارٹ آف دا لائف ہے، لیکن آئی ایم ناٹ، آئی ڈونٹ لائک پین بٹ آئی ٹرائی ٹو ریمین پازیٹیو ڈسپائٹ اٹ. مجھے درد اچھا تو کسی کو بھی نہیں لگتا، لیکن یہ کہ میں مطلب پازیٹیو رہوں گا، مثبت ہوں گا، اپنے رویے کو نہیں بدلوں گا نیگیٹو میں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کہ آخر میں اس نے ایک تھوڑا سا وہ بتایا کہ اپنے آپ کا تجزیہ جب کریں تو دیکھیں کہ ڈیفائن کریں، ڈیفائن دا پرابلم. جیسے میں نے آپ سے یہ سوال کر کے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کا پرابلم ان میں سے کیا ہے، وہ ڈیفائن ہو گیا. پھر اسی سے آپ کو اپنے ایموشن سمجھنے میں مدد مل گئی کہ میرا ایموشن کہاں آ کر ڈسٹرب ہوتا ہے، پرفیکشنزم پہ ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے، یا رسپانسبلٹی، یہ سارے ایموشنز ہیں نا آپ کے. ٹھیک ہے. پھر آپ کیا ڈیزائر کرتے ہیں، یعنی چینج کیا کی جا سکتی ہے، اس پر ذرا آپ اپنی طور پہ غور کیجیے گا اور اس کو لائیے. پھر اسی کو برین اسٹارم کیجیے گا آپس میں، دوستوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ جائے. اس لا پر کسی کا بھی کوئی سوال ہے کامنٹ سے پلیز کر لیں تاکہ پھر ہم موو آن کریں. جی سجاد خان، آپ کا کوئی ہے ایڈیشن؟ میرا ایک ہے جی لائف کے بارے میں، کہ ایک مجھ سے بھی سوال ہوا تھا، وہ لائف کو ڈیفائن کریں گے کہ لائف کیا چیز ہے، واٹ از دا لائف. تو میں نے تھوڑا سا کیونکہ سنا تھا آپ سے، تو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ لائف جب وہ ایک سفر کا نام ہے، جرنی کا نام ہے، تو جس میں ہم نے گرو کر کے اپنے پوٹینشیل تک پہنچنا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا ہوا ہے، گفٹ دیا ہوا ہے. اب ہمارا اللہ تعالیٰ کو واپس جو گفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ کر کے اس تک پہنچ جائیں اور کچھ بن کے دکھائیں اور اپنے پوٹینشیل قابل جئیں. کسی حد تک آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. لیکن لائف اگر آپ 2-3 نقطوں سے میں اس کو سمجھانے گے، تو پہلا نقطہ یہ کہ لائف ایک چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے ہر انسان کا جو وہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ پیریڈ اتنا چھوٹا ہے، اگر مسلمان، چونکہ اگر نقطہ نگاہ سے آپ اس اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ہے آپ کے پاس. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب آپ مرتے ہیں تو آپ کی نماز پڑھ لی جاتی ہے. تو اس کے درمیانی وقفے میں آپ زندہ ہیں، اور ہے کیا اگر آپ مذہبی نقطہ نگاہ سے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سب پہ اپلائی ہو رہا ہے، جیسے بہت دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کسی اور انداز سے دیکھیں گے. مگر میں ایک جنرلی بتا رہا ہوں، تو ایک چھوٹا سا مختصر سا، یہ ہزاروں سال پرانی، کوئی لاکھوں سال پرانی کہتا ہے اس دنیا کو. تو لوگ کتنا جیے ہیں اس میں، ایک چھوٹا سا حصہ ہی جیتے ہیں. 100 سال بہت زیادہ جی لیے تو 100-150 سال جی لیے تھے وہ ایک زمانے میں. اب تو 50-60 سال 70 سال میں ہی لوگ چل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایوریج. تو ایک بہت چھوٹا سا پیس ہوتا ہے آپ کے پاس. اب بنیادی طور پہ جس دن آپ کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں، یا آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ مکمل ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، نامکمل کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی کو نامکمل پیدا نہیں کرتا. آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ آپ ایک اسپریچول بینگ ہیں جس کو انفائنٹ انٹیلیجنس دے کر ہیومن باڈی کی شکل میں زمین میں بھیجا گیا ہے. دنیا آپ کے ساتھ مکمل دے دی گئی ہے آپ کو. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو اپنے آپ کو گرو کریں، عمر کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اور اپنی اس دنیا کو آہستہ آہستہ آشکار کریں اور اسے دریافت کریں. ہر چیز موجود ہے اس میں، کوئی نئی چیز آپ تشکیل تو نہیں دے سکتے. ایز اے انسان ہم کوئی تخلیق تو نہیں کر سکتے، خالق تو وہی ہے نا.
لیکن ہم اس کو دریافت کر لیتے ہیں. جیسے رائٹ برادرز نے لوہا تو موجود تھا, لوہے کو ہوا میں اڑنے کا طریقہ دریافت کیا تھا, لوہا نہیں ایجاد بنایا تھا, لوہا تو موجود تھا. تو دنیا کی ہر وہ چیز جو آج آپ کے ارد گرد آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, وہ ہر آدم کے دور میں بھی موجود تھی, لیکن کسی نے آشکار نہیں کیا. ہم چلتے چلے, آج وہی چیزیں جو ہم اس کو استعمال کرتے یا ان کی شکلیں بدلتے, ان کو ماڈیفائی کرتے, ان کو انوویٹ کرتے ہوئے, ان کو ڈسکور کرتے ہوئے ہم نے ان کی موجودہ شکل ہے. اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق انسانی عقل اور انسانی ذہن کا اب تک صرف 9% استعمال ہوا ہے. ذرا غور کیجیے, 91% اب بھی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اور دریافت کریں. ابھی 9% پہ آئے ہم صرف. چلیں, آپ بہت ذہین لوگ ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سوچنے کے اندر تو آپ ایوریج اگر 9 ہے تو آپ 10 یا 11 ہو جائیں گے, اس سے زیادہ آپ بھی نہیں. آپ کا 89% آئی کیو انٹلیکچوئل جو کمپیٹنس ہے وہ ابھی بھی باقی ہے, جو آپ نے ابھی تک چھوا ہی نہیں. کوشش کریں تو اس میں سے اگر 1% بھی آپ بڑھا جاتے ہیں تو آپ دنیا کے بڑے سکسیسفل آدمیوں میں آج کے دور کے آپ ہو جائیں گے. آج کے دور کے, آنے والے دور کا مجھے نہیں پتا, وہ آپ سے بھی زیادہ آگے نکل چکے ہوں. تو انسانی زندگی کا سارا کھیل, انسانی زندگی کیا ہے کہ اس مختصر عرصے میں دنیا کو آشکار کرنا اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے لائف. ٹھیک ہے, آپ اس دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا آپ کو کہ جب پیدا کیا تو مکمل دنیا دے دی آپ کو. ٹھیک ہے, اور آپ کی تاریخیں بھی لکھ دی ہیں, جیسا کہ ہمارا ایمان ہے, آنے کی بھی اور جانے کی بھی طے ہے نا. یہ تو موت کا ایک دن معین ہے, جیسا کہ ہمارا ایمان ہے, اور تقریباً تمام مذاہب میں یہ طے ہے کہ جی لکھ دیا گیا ہے وہ دن. تو وہ تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا تاریخ, لیکن اللہ نے تو لکھ دی ہے. اب وہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا اس دنیا اس پیریڈ میں. تو اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جاؤ, تمہیں جیسے اب کسی کو توریت دے دی, انجیل دے دی, زبور دے دی اور قرآن دے دیا کہ جاؤ اس کی تفسیر کرو, دنیا کو تسخیر کرو, اپنے خوابوں کی تعبیر کرو. یہی کہا ہے نا اللہ نے, اور کیا کہا ہے آپ کو. اس سفر کا نام ہے زندگی, اور کیا ہے. میں اس کو ایک خوبصورت شعر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا پسندیدہ ہے. ایک منٹ, کہ زندگی کے بارے میں سفر کرو محتاط. نہ, وہ تو میرا اپنا شعر ہے کہ زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کر نہیں آتی. لیکن زندگی تاریخ خرابوں کا وہ افریت ہے جو, زندگی تاریخ خرابوں کا وہ افریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے. غور کیجیے, یہ ایسی چیز ہے افریت. افریت سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ آپ نے گاڑی زبان بول دی نا. نہیں, یہ شعر ہے میرا نہیں ہے, تو کسی بہت بڑے شاعر ہیں, سراج الدین ظفر یا احمد ندیم قاسمی, انہیں میں سے کسی کا ہوگا. یہ میں نے بہت ینگ ایج میں کبھی پڑھا تھا, تو اس لیے ذہن میں آ رہا. تو یہ مطلب شاید صدیق زیادہ بتا سکیں گے. افریت کے معنی وہ ہوتے ہیں جو وہ نہیں ہوتی, جیسے مانسٹر جسے کہتے ہیں, جو دکھ درد, جو تکلیف دیتی ہے نا, تاریخ خرابوں کا وہ افریت ہے, ہر گھڑی تازہ چراغوں. واہ واہ واہ, بہت اچھے. زندگی کی کیا کمال ڈپکشن ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی آسان جیسے ہم کہتے ہیں اتنی نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں اتنے ہی امتحان دیے اس خالق نے, اس مالک نے, جتنا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی ہم اس سے مایوس نہ ہوں. تو زندگی کی ڈیفینیشن میری تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی ڈفرینٹ ہو, ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. بہت لمبا سبجیکٹ ہے, کسی دن اس پر پورا ایک شو کر سکتے ہیں اور بڑی تفصیل سے میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک مجھے بڑا خوبصورت موضوع لگتا ہے زندگی کے بارے میں بات کرنا. اور کوئی سوال ہے کسی کا تو بتائیے, ورنہ میں چل رہا ہوں کوئکلی لا آف لیڈر پہ. ہاں ٹھیک ہے, آپ چلیں لا آف لیڈر. ٹھیک ہے, تو لا آف دا لیڈر. اب
लेडर के माने सब जानते हैं, क्या है? सीढ़ी। सीढ़ी। सबसे पहला कमाल तो ये होना चाहिए कि जब भी सीढ़ी पे चढ़ें तो पहले ये जरूर ख्याल रखें कि अपनी दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, किसी और की दीवार पे ना चढ़े। आमतौर पे ये गलती होती है लोगों से कि सीढ़ी का रुख किसी पड़ोस वाले के घर पे लगा के अब चढ़ना शुरू होंगे तो जूते खाएंगे, मुंह की बल गिरेंगे और धक्के दे दिए जाएंगे। तो सीढ़ी को सही दीवार पे लगाना पहली चीज। लॉ ऑफ द लैडर कहता है कि कैरेक्टर ग्रोथ डिटरमिन द हाइट ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। तो जितना आपका सब चीजों की बुनियाद जो है ना वो है आपका किरदार, कैरेक्टर। बा किरदार होंगे तो आपकी ग्रोथ बड़ी शानदार होगी। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों में बहुत बड़े बड़े बासलाहियत बाकमाल लोग होते हैं, पता है वो जिंदगी में मार कहाँ आके खा जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, सिर्फ अपनी बदकिरदारी की वजह से। ऐसे बेशुमार लोग बड़े कामयाब लोग, बड़े मतलब बाकमाल लोग थे। अब आप देख लें नेपोलियन बोनापार्ट कितना बड़ा जनरल था फ्रांस का, ये एक जमाने में उसकी तूती बोलती थी ना, दुनिया उससे डरने लगी थी, लेकिन कहाँ के मार खाया वो अपने कैरेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि वो जो उसकी बदकिरदारी थी जो उसने उसको ले ली। इसी तरह हिटलर को देख लिया, तो कमाल का जनरल था, उसने दुनिया को खौफजदा करके रख दिया था, लेकिन कहाँ जाके मारा गया और किसने मारा उसे, ये देखिए उसकी तारीख है। तो किरदार ही आपको उरूज पे ले जाता है और किरदार ही आपको जवाल पे ले आता है, ठीक है। हमारी तारीख में देख लें, पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फकार अली भुट्टो दो को तो लोगों ने एहतराम दिया, इज्जत दिया है, लेकिन उसके दौरान क्या 200 और लीडर नहीं पैदा हुए थे? कहाँ आके मार खा गए वो लोग? कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर में कोई खोट थी, कोई किसी ने दौलत कमाई, किसी ने ये किया, किसी ने रिश्वतें ली, किसी ने, मतलब कोई ना कोई उनके किरदार में खोट थी, इस वजह से पीछे रह गए। तो किरदार बहुत बड़ा चीज होती है जिसको आपने संभालना है। तो उसके लिए उसने पहला जो जुमला कहा वो बड़ा तारीखी है, जरा गौर कीजिएगा उस जुमले पे कि वी आर ह्यूमन बीइंग नॉट ह्यूमन डूइंग। तो सोचें कि हम इंसान हैं, इंसान का किया हुआ कोई काम नहीं है, हम इंसान हैं। हम खालिक का किया हुआ काम है, लेकिन अब इंसान का किया हुआ कोई काम नहीं है कि हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। अरे बात समझ में, ये दो अलग चीजें। हमने लोगों को ह्यूमन डूइंग बना दिया, यानी वो हमारे जैसे जर खरीद गुलाम बना के रखते हैं लोग, बहुत से ज़हनी तौर पे गुलाम कर लेते हैं और फिर उनसे वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। और हमारे यहाँ फिर वही बात है, 90% आबादी वही है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो यही नहीं सोचती कि उसे करना क्या है। लोग सोच रहे होते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा ही होता है। 10% लोग हैं जो अपने बारे में कुछ सोचते हैं। तो सोचना नहीं सिखाते ना, हम सिर्फ बताते हैं सोचना क्या है, सोचना कैसे हम नहीं सिखा रहे। तो वो जो ह्यूमन डूइंग्स है ना, वो नकारा लोगों का एक इज्तिमा है। ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एम्बिशन विदाउट गाइडेंस, यानी आपके मकासद तो हैं लेकिन आपके पास कोई उसकी रहनुमाई नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, कैसे पहुंचेंगे आप? पहुंच सकते हैं नहीं। वो कहाँ से आएगी? वो लॉ ऑफ लैडर आपको देता है कि सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है, कैसे हर स्टेप को आपने कैसे लेना है। तो चलें आगे चलते हैं। सो टू बी अ सक्सेस, थिंक लाइक अ सक्सेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं या जो आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला आपको क्या देता है? जो आप होते हैं, ठीक है। तो जब आपने सोचे, कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दें, कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अरे ये बात समझ में नरगिस? जी सर, बहुत अच्छी तरह मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरह और से मैं सुनती आपको हूँ। यही कह रहा हूँ कि वही कामयाब की तरह सोचना पहले शुरू कर दें तो खुद ही कामयाब होना शुरू हो जाएंगी। हमें जरूरत नहीं है कि कोई हमें हाथ पकड़ के सहारा दे, हम पहले अपने लेकिन आप सर को। गाइडेंस जरूरी हाँ, होती है, मैंने जैसे पहले ही कहा वो, आपकी मिल रही है जी। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गाइडेंस, एम्बिशन विदाउट गाइडेंस नामुमकिन है। क्योंकि लेकिन सर प्लान तो हम लोगों के पास पहले भी बहुत थे, लेकिन जब से आपने गाइड करना शुरू किया है तो हमने उसको क्या कहते हैं, अमली शक्ल देनी शुरू कर दी है। चले माशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सक्सेस माइंडसेट का नाम है।
कामयाबी एक सफर है, मैंने पहली कहा, मंजिल नहीं होती, और कामयाबी एक माइंडसेट का नाम। आप गुर्बत की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जहनियत से अमारत नहीं पा सकते, नाकाम जहनियत से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखिए। तो आपको पहले जहनी, जैसे मैं उसकी मिसाल भी दे चुका हूँ, कई लोगों ने मुझे सुना होगा, आपने पता सुना ही नहीं, कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं खेलने के लिए तो क्या सोच के उतरती हैं? कामयाबी। ठीक है, कामयाबी, दोनों हम टीमें जीतेंगे। सोच के आती है ना, वरना जी। तो वो आती क्यों? अब उसके लिए वो बाकायदा अपनी प्लानिंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं ना, तभी तो उतरती हैं। लेकिन अगर वो ये सोच के ही ना उतरेंगे हमें जीतना है, तो क्या वो जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। क्योंकि वो तो पहले से ही गिव अप कर चुके हैं, तो उन्हें क्या हराने में क्या मुश्किल होगी सामने वाली टीम को। फिर उसकी मिसाल जैसे मैंने मोहम्मद अली किले की आपको मिसाल याद होगा दी थी, कि वो कहता था, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंप, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंप। वो इतनी बार कहता रहा कि वो अभी फाइट होने में 1.5 महीना बाकी था और वो जहनी तौर पे जीत चुका। अब सवाल यह है कि जब आप जहनी तौर पे एक, मतलब आप फातेह बन चुके हैं, तो आपको कोई हरा सकता है दुनिया में? नहीं। So you have to make that mindset. इतना रिपीट कीजिए, इतना अपने आप को देखिए, अपनी इमेजिनेशन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे अब जानते हैं इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज का भी मैंने इसीलिए इतनी वजाहत करके बताया था, जो बहुत कम लोग, इवन आप यकीन करें कि मैं पिछले हफ्ते मैं एक जगह यहाँ पर था जिस पे 4 बड़े ही बहुत इम्पोर्टेंट लीडर टाइप के लोग मौजूद थे, यानी ज़हीन तरीन जिन्हें माना जाता है और अमेरिका में। तो वो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा अच्छे इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज के नाम तो बता दीजिए आप यकीन करें उन्हें नहीं पता चला। मैं लास्ट फ्राइडे को मेरी कोचिंग क्लाइंट से मेरी 1-on-1 थी, और वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी की बहुत सीनियर डायरेक्टर है, और बल्कि सितंबर में वो एक नई उन्होंने दवा इजाद की है, दरियाफ्त कर दी, जिसे वो दुनिया में ला रही है, जिसका FDA ने अप्रूवल भी दे दिया। जाहिर हो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, आप सोचें। उसको मैंने कहा, Doc, can you tell me what are the 6 intellectual faculties are? She said, I never heard it. अब वो खुद डॉक्टर है, यानी MD भी है, PhD भी है, दोनों डॉक्टरेट है, और साइंसदान है बहुत बड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अब ये समझते हैं ना, तो मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमेजिनेशन और ये सारे पावर्स आपको पता है, ठीक है ना, तो आप उसके जरिए अपने आप को सक्सेसफुल सोचना शुरू कर दें। अच्छा, फिर जैसे उसमें उसने आखिरी बात की है कि वैल्यू क्या है, क्या किरदार की अहमियत क्या है, कि आप देख लें जब लोग जितने भी हैं उनकी 99% उसने तो लिखा है कम है कि 99% लीडरशिप फेलियर्स आर फेलियर्स ऑफ कैरेक्टर। 99% जो रहनुमाई होते हैं दुनिया के या लीडर जो भी है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हों, कहीं के भी हों, कारोबार में, वो किस लिए फेल होते हैं? अपनी बदकिरदारी की वजह से। अगर उनमें किरदार उनका सही हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकते। और यही चीज जिंदगी में आपको भी देखनी है कि क्या मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है या नहीं। कैरेक्टर किसे कहते हैं इसको मैं आ रहा हूँ अभी, लेकिन ये जहन में रखिए कि किरदार का अच्छा होना। लेकिन किरदार के मामले में मैं पहले भी कई बार बल्कि कह चुका हूँ, सज्जाद जानते हैं क्योंकि ये हमेशा होते हैं। देखिए, किरदार 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो गुनाह इसलिए नहीं करते कि पकड़े ना जाएं या मतलब लोग देख ना लें, पकड़े ना जाएं, इस डर से नहीं करते, तो काम तो वो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि गुनाह नहीं कर रहे। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो गुनाह इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता ही गलत, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। तो मुझे बताइए, इन दोनों में किरदार का अगर मामला है तो कौन सा किरदार अच्छा है और कौन सा नहीं? जो गलत तो गलत, यानी किरदार आपका ये होना चाहिए कि मैं कब गलत उस वक्त भी नहीं करूंगा जब कोई भी मुझे ना देख रहा। ये मेरा कैरेक्टर होना चाहिए जिंदगी में। मैं लाल बत्ती को तोड़ के गाड़ी नहीं चलाऊंगा, हालांकि मुझे पता है अगले आधे मील तक कोई ना पुलिस वाला है या ना कोई बंदा बशर है, मैं निकल जाऊं, लेकिन नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जिंदगी में, मैं जैसे हमेशा कोचिंग की क्लास में भी जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने क्या कहा, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
पैसे का नुकसान मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी इस पर हम बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल लॉस कोई लॉस नहीं होता, मैं फिर कमा लूंगा। लेकिन अगर मैंने अपना कैरेक्टर खो दिया तो क्या मैं दोबारा ला सकता हूँ वो ट्रस्ट लोगों का? नहीं। तो ये ज़हन में रखिए। तो ये ठीक है। अब आई विल फोकस ऑन बीइंग बेटर ऑन द इनसाइड देन आउटसाइड। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग हमेशा बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं या उनको अच्छा लगने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाहर जो भी हमें देख रहा हो हम उन्हें अच्छे लगे, ऐसा है ना? हम पहनते हैं, हम उड़ते हैं, हम मुंह टेढ़ा करके बातें कर रहे होते हैं और बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हम अंदर से जब तक खुद नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैरेक्टर आपके अंदर से जन्म लेता है, ना कि बाहर की दुनिया से। इट्स एन इनसाइड मैटर, अंदरूनी मसला है। किरदार मेरा मेरे अंदर से बाहर आए, ना कि मैं बाहर वालों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जो आपके अंदर से निकलेगा ना वो लोगों तक पहुंचेगा, ये याद रखिए। वो लहरें जो आपसे निकलेंगी ना वो आपकी सच्चाई की, आपकी ईमानदारी की, आपके किरदार की, वो दूसरों को नजर आएंगे। जैसे हम आम जिंदगी में कहते हैं करिश्मा। ये करिश्मा क्या होता है? करिश्मा क्या होता है लोगों कि यार इसकी बात से सच्चाई झलक रही है। आप हालांकि आप जानते भी नहीं है, लेकिन आज के दौर में हर इंसान दे कैन सी थ्रू यू, ठीक है? सच्चाई नजर आने लगती है आपके लहजे से, आपके उठने से, आपके बैठने से, उसमें नजर आएगी। आपका किरदार इतना मजबूत है कि लोगों को नजर आ जाए, क्योंकि हम वही वी ओनली रीप व्हाट वी सो, हम वही काटते हैं ना फसल जो हम बोते हैं, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जैसे कि सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग अपने अपने बारे में एक एक वर्ड बताए, जैसे क्या है, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने मैंने रिस्पॉन्सिबल कहा था, तो आपने कहा ठीक है, तो अब ये आपके किरदार में से नजर आना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल है। कहने की जरूरत नहीं, बल्कि ये बात जाहिर हो जाती है। ये आपका ब्रांड बन जाएगा, ये आपका जिसे कहते हैं ना लोगो है, चलता फिरता, जिसे आप भूल नहीं रहे, नजर आ रहा है। जी। जरताश ने कोई बात कही है तो उसके हर अमल में, उठने में, बैठने में, शाहिद की उस हर चीज में, मुनीर भाई के हर काम में नजर आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा मुनीर भाई आप बड़े ईमानदार हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, और मुनीर भाई को ये सुनने की भी शौक नहीं है कि वो कहें, उन्हें पता है कि मैं ईमानदार। Why should I listen? ठीक है। तो अब जैसे फारूक भाई ने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके हर लहजे में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में वो नजर आ रहा होगा उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके गिर्द जो भी लोग आएंगे वो 5 मिनट में कह देंगे यार ये बड़ा जिम्मेदार आदमी लगता है। ऐसा है ना, क्योंकि असल मकसद यह है कि लोग आज के दौर में विजुअल है, वो आपको देख रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहे होते हैं बड़ी एहतियात से आपको। तो 55% जैसे मैं बताता हूँ ना आज की दुनिया में बॉडी लैंग्वेज है, 37% आपकी टोन ऑफ द वॉइस है, और 8% लफ्ज हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। मैं बिल्कुल खामोश होकर भी आपके सामने बैठ जाऊं तो भी आप महसूस कर लेंगे कुछ ना कुछ कि यार इस शख्स में कुछ है या नहीं। ये इंसानी फितरत है आज के दौर की। तो यस, ठीक है। और फिर वही है कि इनसाइड विक्ट्रीज प्रोसीड आउटसाइड वंस, बिफोर यू कैन डू यू मस्ट बी। यानी जैसे हम कहते हैं ना आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, मैं आप लोगों को सारा दिन ये लेक्चर देता रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं कर लेते, ये नहीं कर, और मैं खुद नहीं करता, डू यू थिंक इज गोइंग टू अफेक्ट यू? नहीं करेगा, क्योंकि मेरे किरदार में पहले तो मैं खुद पैदा करूँ कि मैं हूँ जो बता रहा हूँ, पहले मैं खुद भी करता हूँ या नहीं। अब मैं आपको कहता हूँ बहुत बड़े कोच बन जाइए, और मुझे आती नहीं है कोचिंग, या मैं करता ही नहीं, तो क्या कर लेंगे आप? या आप मेरी बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आई हैव टू वॉक टू वॉक, टॉक टू टॉक, जो भी मैं करूँ नजर आए लोगों को, ठीक है। फिर वही है कि हमारी इनसाइड डेवलपमेंट इज टोटली विद इन आवर कंट्रोल। आपके अंदर में जो भी ग्रोथ होती है या आपके अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर आपका पूरा इख्तियार है। बाहर होने वाली चीजों पे आपका कोई इख्तियार नहीं। आपको ये इख्तियार नहीं है कि इमरान खान दोबारा आएगा या नहीं आएगा इस मुल्क में। आपको ये इख्तियार नहीं है कि डॉलर की कीमत जो है वापस 100 रुपए पे चली जाएगी। है आप सबको कि नहीं, ना ये है कि महंगाई हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ये इख्तियार है कि मैं अपनी इनकम 3 गुना कर लूं, फिर महंगाई मुझे तो नहीं लग रही। यही कहने का है ना।
हाँ, महंगाई भाड़ में कहीं होती रहे। मैं तो चाहता हूँ कि रुपए की कीमत जो है वो 200 से 500 हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं डॉलरों में कमाना शुरू कर दूं तो मुझे गुर्बत है कहीं? नहीं। वाई शुड आई गिव आउट? आप देखें, ये जितनी दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, ये कौन रोना रो रहा है? डिफेंस के बंगले वाला या लालू खेत के घर वाला? गरीब लोग। हाँ, तो वो गरीब इसलिए हैं कि वो उनकी अपनी हिमाकत है। गरीब होना, मैंने कहा ना, पैदा होना जुर्म नहीं है, मरना आपके हाथ में है। तो गुर्बत भी एक किस्म की उनकी अपनी किसी न किसी वजह से। क्या अल्लाह ताला ने उनको वो तमाम तर सलाहियतें नहीं दी है जो दूसरों में है? लेकिन क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है? क्या उन्होंने अपनी सलाहियत को आश्कार किया है? क्या वो उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं? हमारे यहाँ बैठकर रोज रात में पंचायत लगाई हुई होगी मोहल्ले के हर कोने पे, और गालियां दे रहे होंगे एक दूसरे को बैठ के। ये है हमारा अमल, और उसके नतीजे में हम चाह रहे हैं कि पेट्रोल का भाव जो है 80 रुपए हो जाए। क्यों हो जाए भाई? और करें। तो हम लोगों का मसला है कि इन साइड पे तो हमारी है ना कंट्रोल, पहले तो हम अपने आप पे कंट्रोल करें, ठीक है? तो वो जैसे उसने कहा कि I'll follow the golden rule, वो क्या है? पीपल मैटर, ठीक है? आप हमेशा जिंदगी की तमाम जो दौड़ है उसमें आप दौड़ते हैं, तो आप हमेशा सेल्फिशनेस से बाहर आ जाए, खुद गर्जी की दुनिया से निकल आए, सेल्फलेस बन जाइए। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच महदूद है। वैसे भी नरगिस अगर अपने बारे में सोच रही हैं या जरदाश सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, तो उनकी टंकी क्या है मुझे बताइए? वही होगी जहां तक वो सोच रही हैं। अभी तो उनको यही नहीं पता कि सोच कितनी बड़ी हो सकती है। अभी तो उस लेवल पे उन्होंने अभी पहुंची नहीं है ज़हनी तौर पे, तो वो क्या सोचेंगे उससे ज्यादा? वो कहेंगे यार 10 लाख रुपए मिल गए, वाह मैंने तो दुनिया पता कर ली, ठीक है ना? यही सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए शायद वो बहुत बड़ी फिगर है इस वक्त। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए जब आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितने डॉलर करें, ये सोचिए। नहीं सर, मैं ये सोच चुकी हूँ। मुझे एक विला पसंद आया जो 32 मिलियन डॉलर का है, तो हाँ नहीं आप, मैंने कहा ना सोच, लेकिन अभी आप 32 मिलियन को कह रही है ना बड़ी चीज। आपको पता है ये 32 मिलियन डॉलर का कह रही हैं या रुपयों का? डॉलर। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में डॉलर में बिक रहे हैं? नहीं सर, वो पाकिस्तानी, अब मुझे नहीं पता वो कितना है, लेकिन एक घर जो विला मुझे पसंद आया वो इतने का था। मैं उसको लगाई थी हिसाब, कोई 6-7 करोड़ बनता होगा शायद, ऐसा ही है? नहीं 32 मिलियन डॉलर का मतलब 3 करोड़ 20 लाख डॉलर, जो पाकिस्तान के 600 करोड़ है। 600 वो IMF वाला जो कर्जा जो है ना वो। तो आपको 200 रुपए का डॉलर है। मैं इसीलिए पूछ रहा था डॉलर में या रुपयों में पूछ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताएं, मैं एक मजाकत नहीं, जैसे मुझे याद दिला दिया, अभी सुबह ही हो बात हुई मेरे, सुबह आज मैं जब सो के उठा तो मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मुल्तान से। अच्छा, तो मैंने देखा ये कौन है, तो वो लिखा हुआ है कामरान अंजुम, सिंगर, गजल के बहुत बड़े सिंगर हैं मुल्तान के, आप कर सकते हैं गूगल। अच्छा, ये एक जमाने में मतलब मेरे पास आते थे कराची में, जब मेरा हॉस्पिटल था तो आ जाते थे कि सर मुझे सुन लीजिए। अच्छा। सर मुझे सर एक बार सुन लें। तो मैं उनके लिए ऐसे जैसे नए नए फनकार बहुत आते थे, तो ये भी आता था, तो बड़ा अच्छा गाता, बहुत अच्छी आवाज है इसकी, बहुत खूबसूरत आवाज। अब तो मैंने नहीं सुना, मतलब 30 साल हो गए। तो मैं कहता था ऐसा करो भाई यार, वो कल ऐसा करना है, रात का खाने पे ना 10-20 लोगों को बुला लेना। हॉस्पिटल के पीछे मेरे एक हॉल बना हुआ था वही नाज़िमाबाद में, वो स्कूल का, वो हमारे साथ ही था, तो उसी का हॉल होता था। मैं उसमें बुला लेना और खाना वाना बनवा लेना, और कहना कि यार वो नए कुछ सिंगर हैं, जरा उनको बैठ के सुन लेंगे। तो मैं रात के 10-11 बजे फारिग होके, हम लोग सारे डॉक्टर भी और भी बहुत सारे दोस्त, और वो एक महफिल जम जाती थी, और वो हारमोनियम और तबले शबले सब लेके आ जाते थे। ये तो मुझे शौक था सुनने का, मौसीकी का, मैं बड़ा शौकीन हूँ, आज भी हूँ। तो वो ये सुना देते थे, और फिर वो, चूंकि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का उस वक्त डॉक्टर भी था, PTV का मेरा पैनल था मेरे हॉस्पिटल में, ये सारे प्रोड्यूसर ये सब वहाँ आते थे।
تو میں نے کبھی کریم بلوچ کو فون کر دیا, GM ہوتا تھا, یار آ جاؤ یار ذرا نئے بچوں کو ذرا سن لو, تو وہ بھی آ جاتے تھے, وہ کھانا مفت کا ہے, چلو دعوت ہو رہی. تو آج صبح میں نے دیکھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ پہچان گئے ہوں گے مجھے, یہ وہ فرینڈ ریکویسٹ میں لکھ کے میسج کیا, میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو پھر اس نے مجھے فون کیا فوراً, جیسے ہی میں نے ایکسیپٹ کیا تو وہ میسنجر پہ نہیں فون کر دیتے ہیں فوراً, تو سر وہ آپ سنائیں کیا حال چال ہے, یہ وہ ہے, وہ بس وہ باتیں شروع ہوئی 30 سال پہلے بعد ہم بات کر رہے تھے. میں بتاؤ بچوں کا کیا حال ہے جی, وہ بھی سنگر بن گیا ہے, اس کا نام کوئی عدنان انجم ہے, گانے گا رہا ہے آج کل ٹی وی پہ, یہ وہ باتیں ہو رہی تھی. تو وہ مطلب وہ جو آپ پیسے کی بات کر رہی ہیں نا, تو وہ جب وہ کنورٹ کر رہا تھا ہر چیز کو, میں نے کہا یار بھائی میں امریکہ میں ہوں, تم پاکستان میں, یہ کنورژن چھوڑو. سر وہ بس میرے ذہن میں تو وہی چل رہا. میں نے کہا یار دیکھیں یہ کنورژن جب تک آپ کے دماغ سے نہیں نکلے گا آپ کی سوچ بڑی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ کنورٹ کرنا چھوڑ دو. ابھی جیسے میری بہو ہے جو میرے اسٹیپ سن کی بھی, وہ جب بھی جائے گی وہ فوراً پاکستانی روپوں میں گننا شروع کر دے گی. ارے یہ تو 3000 کا بن رہا ہے. ابے بے وقوف لڑکی $15 ہیں, لے لے یار, جان چھوڑ ہماری. وہ 3000 گن رہی ہے, میں $15 گن رہا ہوں. میں نے کہا یار پاگل تو نہیں ہو, لو جو تمہیں پسند آ رہا ہے, اٹس اوکے. یہ ہوتا ہے. تو جیسے ابھی وہ کہہ رہی ہے نا کتنا 32 ملین کا ہے, تو وہی 600 کروڑ. دیکھے نا میں نے کنورٹ کیا ہی نہیں, میں نے زحمت ہی نہیں کی. نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, if you like it, you like it. اور زندگی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, یہ حالت. بالکل یقین کریں میری لائف کی یہ سٹوری ہے. میں نے کبھی مطلب یہ جو میرے ذہن میں آیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وے میں وہ پورا کر دیا, کیونکہ میری سوچ تھی. اور میں کبھی بھی, میں نے کہا نا چھوٹا نہیں سوچا کرے, ہمیشہ آپ اونچائی پہ سوچیں گے تو اونچے. ڈاکٹر صاحب سوچ کو محدود رکھ بھی نہیں سکتے نا. دیکھیں جب ہم ترقی کرتے ہیں یا بڑے لیول پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا کپڑے پہننا اور رہنا سب ایکسپینسز ہو جاتے ہیں, سب زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. اور ہر وہ چیز اب ظاہر ہے ہم مہنگی خریدتے ہیں تو اس طرح اخراجات ظاہر ہے بات ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو لمیٹڈ تو کچھ بھی نہیں رہ سکتا نا. وہی کہ ہم بڑا آج سے لیول سوچ جو ہے رہے نا ہر ہیں ایک کا پھر اپنا ہوتا ہے نرگس. جیسے آپ کے جی ذہن میں جو بڑا لیول ہو سکتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا نہ ہو. ان کا بڑا لیول یہی ہے کہ جا کے ہم نے میکڈونلڈ میں کھانا کھا لیا. کراچی میں نے بہت دیکھے یہ بیماری. پاکستان میں ہم میکڈونلڈ گئے تھے, KFC گئے تھے, تو یار میں ہنس پڑتا تھا, یار یہ تو بہت غریب لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے میکڈونلڈ میں امریکہ میں کون کھاتا ہے؟ پھکڑ لوگ. غریب لوگ. پکڑ لوگ کہ بھائی 1 گھنٹہ ہے لنچ کا, چھٹی لے کر آئے باس سے, دوڑے جا رہے ہیں, وہاں سے ایک سینڈوچ پکڑا, ایک ڈرنک پکڑا, دوڑتے ہوئے کھا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. یہ ان کا ہے, مزدوروں کا کھانا ہے. تو میں جب وہاں گیا ایک دوست سے ملنے, وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے. لنچ ٹائم تھا, میں وہاں روکا, میں نے کہا بھائی سنا بدماش کیا ہو رہا ہے, یہ وہ مذاق. دوست ہیں ہم پرانے. کہنا یار اچھا ہوا لنچ ٹائم پہ تو آ گیا, کیا چلے گا KFC یا میکڈونلڈ؟ میں نے کہا لعنت ہے تیرے منہ پہ یار, مجھے یہ کھلائے گا یار. میں نے کہا اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تو میں تو سمجھ رہا تو بڑی چیز ہے یار, کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں پاکستان آیا ہوں, میکڈونلڈ کھانے آیا ہوں. تو کہنا پھر کیا کہا؟ میں نے کہا بھائی اسٹوڈنٹ بریانی منگوا, کوئی ٹکا شکا منگوا کچھ یار. اسی طرح میں ایک بار سجاد بھی میرے ساتھ ہے, میں نے کہا یار اسٹوڈنٹ بریانی کھلاؤ مجھے, یاد ہے یہ کیا منگوا. تو یہ مطلب لوگوں کا اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہے سوچ. آپ کہہ رہے ہیں بڑی سوچ, یہ بڑی سوچ تھی ان کی, بٹ دیٹس ناٹ اے بڑی سوچ ٹو می. تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک وجہ سے کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے. ابھی ایک بچی سے میں نے پوچھا یار کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میں امیر بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا مطلب امیر سے کیا مراد ہے ذرا بتائیے. آپ کو پتا ہم لوگ کوچ ہیں, ایسے سوال کرتے ہیں. کہ سر بس 40,000 کی نوکری مل جائے. بتاؤ وہ امیر ہوگا 40,000 روپے پاکستانی؟ سوچیں آپ. کہنے کا مطلب سر سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے. ہاں اصل چیز ہے درجہ کہ بدرجہ. آپ کا کینوس اتنا بڑا ہو. ہاں یہ بالکل. ذہن رکھیے آپ اپنے آپ کو. یہ لیڈر جو ہے نا, لا آف لیڈر, یہی بتا رہا ہے کہ آپ اوپر جا کی طرف چلیں. ٹھیک ہے, پھر آئی ول فالو, جیسے میں نے کہا نا پیپل میٹر. پھر اس کے بعد آئی ول اونلی ٹیچ واٹ آئی بلیو. پھر میرا پیشن جو ہے نا, دیکھیں اب جیسے ہم پیشن اور مشن پہ اور ویژن پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم نے کیوں کرتے ہیں کہ پیشن ہی تو وہ چیز ہے نا جو آپ سے کرواتی ہے بڑے کام. آپ کا پیشن آپ کو اونچائی پہ لے جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پیشن ہی نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں اوپر؟ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کسی سے ادھار جو ہے نا اپنے بلیف لے کر کب تک چلیں گی اور کہاں تک جائیں گی؟ آپ کے اپنے بلیف ہونے چاہیے نا اسٹرانگ. ٹھیک ہے, تو
اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ادھار لیے ہوئے پہ زیادہ چلتے ہیں. ارے یار ڈاکٹر فضل نے بتایا یہ کام کر لو تو اس میں بڑا پیسہ. نہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار یو. میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ کا بلیف ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. میرے کہنے پہ کوچنگ کر رہی ہیں آپ تو بے وقوفی کر رہی ہیں آپ, کیونکہ وہ میرا بلیف ہے نا کہ بہت کامیاب بزنس ہے. آپ کا ہے ہی نہیں, تو آپ تو صرف شائننگ آبجیکٹ سنڈروم کی وجہ سے آ گئی ہیں. جیسے جسے دیکھو میں امیزون پہ یہ کر لوں, فائبر پہ یہ کر لوں, یہ کر لوں, ورک کر رہے ہیں نا لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے کام ہیں, غلط ہیں, نہیں, لیکن کیا وہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں گے اس میں؟ کچھ ہی لوگ ہوں گے جن کو مطلب وہ میچ کرے گا, نہیں کرے گا. تو اپنے بلیف کو پہلے لائیے سامنے, دوسروں کے بلیف پر کام نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آل ویلیو ہیوملٹی ابو آل ورچوز پرسپیکٹو, یعنی ہمیشہ بڑی تصویر سامنے رکھ کے کام کریں اپنے سامنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ چھوٹی چیزوں میں, جیسے ابھی آپ نے کہا نا, بڑی چیز سامنے رکھ کے, بڑے کینوس پہ میں نے کہا نا سوچا کریں. چھوٹی چیز سامنے رکھ کے کریں گی تو دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے یا لوگ اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے یا ان کو آتا نہیں ہے یا ان کے ذرائع نہیں ہیں, بلکہ وہ صرف اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ان کے گول بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں بس ہو گیا, بیٹھ جاتے ہیں وہیں جم کے, پھر وہ کمفرٹ زون میں چلے آتے ہیں, پھر ناکامی کی طرف بس جانے وہیں کی سے توجہ. وہ دوسرے پیچھے سے آتے ہیں, ان سے آگے نکل کے چلے جا رہے ہیں. بالکل. تو آپ کو میں نے یہ بتایا نا کہ آپ کا گول بڑا ہونا چاہیے, آپ کا ذہن بڑا ہونا چاہیے, اور بڑی پکچر دیکھا کریں, بڑے خواب اتنا بڑا دیکھیں کہ جس میں آپ جی سکیں. یہ میرا جملہ ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ خواب اتنے بڑے دیکھیں کہ جن میں آپ پروان چڑھ سکیں, آپ خود جی سکیں. خواب اس لیے میں نہیں دیکھتا کہ میرے سارے خواب پورے ہوں گے, لیکن اس خواب کے اندر جینے میں جو مزہ آئے گا نا, اصل مزہ تو وہ ہے. خواب پالے نا کوئی مزہ تھوڑی ہے. جو خواب پورا ہو گیا وہ خواب ہی کیا تھا؟ وہ خواب کیا تھا جو پورا ہو گیا؟ خواب تو وہ ہے جو پورا بھی نہ ہو اور اس میں جینے کا مزہ ہے. یہ ہے دوڑ کامیابی کی. یعنی کامیاب تو میں ہوں, لیکن ابھی میرا وہ خواب نہیں ہے جو میں ہوں, اس سے کئی گنا بڑا ہے, لیکن لوگوں کی نظر میں بہت بڑا آدمی ہوں. لیکن یہ میرا خواب نہیں ہے. میرا خواب تو بہت بڑا ہے, میں اسی میں جی رہا ہوں, اسی کو انجوائے کر رہا ہوں, اسی میں اپنے آپ کو نرش کر رہا ہوں, اسی سے میں دنیا کو فیض دے رہا ہوں. سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو آپ بھی ایسا خواب دیکھیے, چھوٹا خواب نہیں دیکھیے, پیشن اس میں ہو, جس میں آپ کا پیشن ہو, جس میں آپ کا پرپز آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ who really you are, کہ آپ ہیں کون. کوئی خودی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں. اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا. 7.4 بلین میں کوئی ایک اور نرگس, کوئی ایک اور زرتاش, کوئی ایک اور شاہد صدیق یا منیر نہیں. آپ کی فنگر پرنٹس کسی سے ملتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کام مشیت سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں. یو آر یو, دیٹس یور پاور. یہ پہچانیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوالٹیز ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ میں. مثلاً پہلی کوالٹی وہ یہ ہے کہ بی ٹیچیبل, یعنی علم کی تلاش میں رہیے, بہتر ہونے کی تلاش کیجیے, اور اگر کوئی اچھا استاد ملتا ہے تو اس سے سیکھیے. لیکن اپنے آپ مطلب وہ جو ہے نا عنایت میں نہ جائیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے سب کچھ آتا ہو, لیکن ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. سب سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. آلویز بی ٹیچیبل. میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو سنتا ہوں, بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں اب سوال پوچھ کے چپ ہو جاتا ہوں. اور کئی بار لوگ مجھے بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے, مطلب یہ بولتا ہے بھی نہیں ہے اور وہ بس پوچھ کے چپ ہو جاتا ہے, اور میں سنتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے سیکھنے کو مل جاتا ہے, نئی کہانی مل جاتی ہے, اگلی اسپیچ بن جاتی ہے میری اس سے. مطلب لوگ بڑے بڑے احمقانہ حرکتیں بھی, احمقانہ باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی میری اسپیچ کا حصہ بن جاتی ہے کہ لوگ کتنے بے وقوف بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک اسپیچ ہے میری. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ لکھ لیجیے اپنے آپ کو کہ آپ اشرف ایک انسان ہے, اور انسان خطا کا پتلا ہے. مانتے ہیں نا آپ لوگ سب؟ ہم سب میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کمزوریاں تو ہوں گی. آپ اس کمزوری کا رونا نہ روئیں کبھی, اس
کمزوری کو بہانہ نہ بنائیں اپنی آگے بڑھنے کے سفر میں, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ بگنرز مائنڈ سیٹ لے کے چلیں. سمجھتے ہیں بگنر مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے والا, بگنر مائنڈ کیوریس. کیوریاسٹی تو ہے, بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن بگنرز مائنڈ سیٹ سب سے, جیسے کبھی آپ نے بچے کو دیکھا ہے جس طرح وہ سوال کرتا ہے, کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ اپنے ذہن کو اس طرح لے کے جائیں اپنے سے بڑوں کے ساتھ کہ ایسے بن جائیں جیسے آپ بچے ہیں, خالی ہے بالکل دماغ. اچھا بتائیے مجھے بتائیے پلیز. ایسا ہوتا ہے نا, تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں پھر ان لوگوں سے. لیکن جہاں آپ اپنی ٹانگ اڑائیں گے, ہاں یار یہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, میں ایسے ہی سوچتا ہوں, مطلب وہ ایگو آ گیا نا آپ کا, وہاں ایگو کو ہٹا دیجیے. میں یہاں سیکھنے آیا ہوں. اگر مجھ سے کوئی اچھا بڑا استاد میرے سامنے موجود ہے تو میں دونوں مطلب وہی کہتے ہیں نا, آلتی بالتی مار بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤں گا کہ جی بتائیے. ٹھیک ہے نا, یہی ہوتی ہے نا استادی کا طریقہ. آپ کو اسی طرح سیکھنا ہوگا, ٹیچبل ہوں اور اپنی کمزوریوں کو وہاں بنایا, اور بگنرز مائنڈ سے, ٹھیک ہے, کہ وہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جب آپ بگنر. پر وہ دوبارہ بتائیے گا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب ایک بچہ جو ہے کس طرح سوال کرتا ہے, مطلب آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے سر, تھوڑا وضاحت کیجیے. بچوں کو اور بڑوں کے سوال کرنے کے دو مختلف طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی. اور جیسے آپ نے ابھی ایک سوال کیا مجھ سے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ بڑی ہیں, بچی نہیں ہے, تو آپ نے اس کو بڑے انٹلیکچوئل انداز سے پوچھنے کی کوشش کی, گھما پھرا. بچہ اس طرح نہیں پوچھتا. بچہ کہتا میں نے بات نہیں سنی, پھر سے بتاؤ. اب بچہ ہے نا وہ, ول یو مائنڈ اٹ. آپ زیادہ اچھا بیٹا آرام سے سنو, پھر آپ یوں کہیں گے, پھر آپ اسے کھول کے سکھائیں گے. تو آپ کو ایک اچھا استاد کب سکھا سکتا ہے, جب آپ کی ذہنیت وہ ہو یا انٹلیکچوئل ہوگا, جو بتائیے. بچے تو ہمیشہ بگنرز مائنڈ سیٹ ہے نا, کیونکہ میں تو ابھی شروع ہو رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا جو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو تجربہ اس فیلڈ کا میرا تو نہیں ہے. تو مجھے تو آپ بچوں کی طرح بتائیے کہ ایک ایک اسٹیپ لے کے چلیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی نیچر ہے. ہاں, اب اس میں کیا ہے, انوائنگ بھی ہے دوسرے کے لیے, آپ کے لیے نہیں. کبھی کبھی وہ انوائنگ ہوتی ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی بچی بن گئی ہے نرگس. تو وہ استاد تو سوچ سکتا ہے, لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ کہیں مجھے تو سیکھنا ہے بھائی, میں تو کرے دوں گی. وہی کیوریاسٹی ہے نا, پروبنگ کوسچن کروں گی میں, نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی پھر سے بتائیں. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہ, ٹھیک ہے. پھر تو بگنر مائنڈ, پھر پٹنگ ادر فرسٹ رائٹ سائزز اور ایگو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب دوسروں کو اگر ہم سامنے رکھ, اب جیسے میرے سے آپ یہی ساری باتیں کریں گی, جیسے میں نے بھی مذاقتاً کہا کہ میں سوچ رہا ہوں یار یہ نرگس تو بچی بن گئی, ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں سوچوں گا. اگر میں ایک اچھا ٹیچر ہوں, اچھا لیڈر ہوں, اچھا انفلوئنسر ہوں, تو میں سوچوں گا یہ نہیں یار, یہ اپنی عنایت کو ایک طرف رکھو اور فٹ کرو جو سائز ان پر فٹ آ رہا ہے سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھے استاد کی علامت بھی ہے. تو اگر آپ جب اچھی استاد بن جائیں کسی کی, تو آپ کہاں جا رہی ہیں, ترقی کی طرف یا تنزل؟ ترقی کی طرف. اور لوگ آپ کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ کی گروتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, ہوگی نا. یہ پھر سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بی گریٹفل. میں نے پہلے ہی کہا نا, شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. شکر ہر چیز کا, ہر چیز کا. کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ شکر نہ ادا کر سکیں. مجھے بتائیے, کوئی کہتا ہے یار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کیسے کہیں گے کہ یہ شکر والی بات ہے؟ بتائیے, بتائیں. یہ تو وہ بڑی خوفناک بات ہے, میرا تو حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. سر ہم کہیں گے کہ اللہ نے اس کی جان بخش دی. ہاں, کہ یار شکر ہے تم مرے نہیں, شکر ہے آپ مرے نہیں. یہ مر بھی تو جاتے ہیں نا ایکسیڈنٹ میں, لیکن آپ تو نہیں مرے, الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ. کوئی بھی پہلو لے لیں آپ, دنیا کا کوئی برے سے برا جو ہے نا حادثہ, اس میں بھی کہیں نہ کہیں شکر کرے. میں بیمار ہو گیا, چلو اسی طرح سے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ آئندہ صحت مند کیسے رہا جاتا ہے. اب نرگس اپنا ویٹ کنٹرول کریں گی, اب نرگس اپنا خیال رکھیں گی, کھانے میں پینے میں کریں گی نا. یہ آپ کو ایک سبق مل گیا, ٹھیک ہے. ہر چیز
آپ نے کہا میں فیل ہو گئی فلانی چیز میں وہاں تقریر کرنے گئی اور میرے منہ سے لفظ الٹے سیدھے نکل گئے. شکر الحمدللہ کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی. اب میں سمجھ گئی کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی یا تیاری کیوں نہیں کی تھی پراپر. آ گیا نا ایک نیا سبق. تو کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں شکر کا پہلو نہ ہو. میں شکر کرتا ہوں ہر اس چیز کا, چاہے جو اچھی ہوئی ہے یا جو بری ہوئی ہے. ہر روز صبح اٹھ کے آپ کہیں شکر الحمدللہ ایک نیا دن مل گیا جینے کے لیے, پھر سے سورج دیکھ رہا ہوں, یہ بھی ایک شکر کی بات ہے. بیمار ہوں تو میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی بیماری لا سکتا تھا, نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے, بخار آیا اتر جائے گا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز میں بی گریٹفل, نمبر 1. اور گریٹیٹیوڈ ایکسپریسز آور ڈیپینڈنس آن ادرس اینڈ آور اون ولنریبلٹی. کیونکہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں, لوگ جیسے لوگوں کا شکریہ ادا کریں, ہمیشہ شکریہ ادا کریں, یار بہت شکریہ یار آپ کی وجہ سے. اب میں جیسے سجاد خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسی بات پہ کہ تم نے یار یہ کورس شروع کیا, اس بہانے میری ریویژن ہو گئی یہ ساری, اور نہ میں تو نہیں کر رہا تھا یہ سارے کام, وہی انہوں نے شروع کیا نا. تو آئی ایم گریٹفل. حالانکہ سجاد خان سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے گلے ڈال دیا ہے, لیکن میں شکر کر رہا ہوں کہ چلو میری ریویژن ہو رہی ہے, اس بہانے مجھے پھر سے یاد آ گیا سارا. اور وہ بھی اردو میں کر رہا ہوں پہلی مطلب دوسری بار, میرا خیال دوسری بار ہی. وہ میں یہ کہوں گا نا کہ ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس دفعہ زیادہ نئے پرسپیکٹیو سے ہمیں سمجھایا ہے. آپ پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ شارٹ سین, آپ تھوڑی ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے. اور پھر اس دوران میں نے پڑھایا بھی ہے کمپنیز میں, تو مجھے تو ایک نئے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے ڈفرینٹ اینگل سے. تو یہ ہے مطلب ہمیں فائدہ ہوتا ہے. چلیں اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہے کہ میری ریویژن ہو رہی ہے تھوڑی سی. کافی دن سے میں نے یہ نہیں پڑھایا تھا سبجیکٹ. پھر جیسے ہم وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں تو مجھے خود بھی تو ایک سکون ملتا ہے نا, ہر ایک کو. تو اس طرح آپ کو بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی جب ہم ہیلپ کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی ہماری کامیابی ہے نا جو دنیا میں, جیسے میں نے کہا نا سب سے بڑا جھوٹ جو 2 ہی جھوٹ ہوتے ہیں دنیا کے, یاد ہے نا جو میں نے بتایا تھا. سب سے پہلا جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی فیل نہیں ہوا. سنا آپ نے بیوقوفوں کو؟ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ابھی بھائی تم نے کہ چلنا پہلے دن ہی سیکھ لیا تھا, 16 میل بھاگنے لگ گیا تھا پیدا ہوتی, سینکڑوں بار گرا ہوگا جب جا کے کھڑا ہونا سیکھا آپ نے. تو یہ زندگی کی چیزیں ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز کیا کہتے ہیں, سیلف میڈ میں سیلف میڈ. دنیا میں کوئی بھی نمایاں کام آپ کر ہی نہیں سکتے تنہا. One is too small of a number to get significance in your life. چھوٹی موٹی سکسیس ہو سکتی ہے, سگنیفیکنٹ نہیں بن سکتے آپ اکیلے اور تنہا, جب تک کہیں نہ کہیں دوسروں کا ہاتھ نہ ہو. آپ بہت بڑی کوچ بننا چاہتی ہیں نرگس زرتاش, آپ بہت کامیاب اسپیکر بننا چاہتی ہیں, آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ آپ کو انکریج نہ کرے. کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی نہ کسی انداز سے. آپ کو انہی دوستوں کی ضرورت پڑے گی جو آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ ہے. آپ کو اپنے گھر کے جو لوگ ہیں جو قریب ترین, ان کی ضرورت پڑے گی, کہیں نہ کہیں پڑے گی. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ ان کا شکریہ ادا کریں نہ کریں, لیکن ہوگی. اکیلی آپ کچھ نہیں کر سکتے, تنہا آواز کوئی نہیں سنی جاتی. تو آپ کو ٹیم کو ساتھ رکھنا ہوگا اور ان سے انکریجمنٹ لینی ہوگی, ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا. یار ذرا مجھے بتائیے کیسا لگا, یہ کیا ہے, کہاں میں نے فمبل کیا. کیونکہ باقی لوگوں کو نہیں پتا آپ کے فمبل, لیکن یہ سب چونکہ آپ کے دوست ہیں اور آپ کو جانتے بھی ہیں اور آپ کو سن بھی چکے ہیں, تو انہیں پتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بہتر کیا جا سکتا تھا جو آپ نے کیا. اس سے بہترین آپ کو ایڈوائس کہیں ملے دنیا میں نہیں. تو بہت اچھی. ٹھیک ہے, چلیں اب میں چونکہ بہت تیزی سے چل رہا ہوں. ان لائف ون کین نیور اسٹاپ, either finish or keep going. یعنی زندگی میں رکنے کا معاملہ کہیں نہیں ہے, بس آپ چلتے رہیے. میں نے کہا نا زندگی یا کامیابی ایک سفر مسلسل ہے, کسی منزل کا نام تو ہے ہی, تو رکنے کا کہاں سے آ. جب آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو اگلا سنگ میل عبور کرتے ہیں تو نیا سنگ میل ہوتا ہے سامنے, پھر اس سے آگے تو چلتے رہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا کریکٹر اسی طرح ہمارا کردار بھی ڈیولپ ہوتا رہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ ہماری سانسیں بند نہ ہو, ہم اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. The stronger your character, the greater your growth potential.
جتنا کردار آپ کا مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی گروتھ بھی، آپ کے اندر گروتھ کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے اس نے ایک بہت خوبصورت سا کوڈ ہے جو آپ لوگ چاہیں تو اگین یہ کوڈز ایسے ہیں جو آپ لوگ شیئر کریں اپنی اپنی ٹائم لائنوں پہ، یہ بڑے خوبصورت ہے. جیسے اس نے ایک کوڈ لکھا ہے کہ he was born mud but died marble. How's that lived up? یعنی وہ پیدا تو مٹی کی طرح ہوا اور پھر ماربل سمجھتے ہیں نا جی لیکن مرا وہ ماربل بن کے. جیسے میں نے کہا نا غریب پیدا ہونا آپ کی جرم نہیں ہے لیکن غریب مرنا ضرور ہے. آپ جب مریں تو اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی اس میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے کہ میں اسی کلاس میں زندہ رہا ساری عمر اور اس کے بعد اسی کلاس میں مر گیا، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ نے کوتاہی تو کی ہے، کاہلی تو کی ہے، تساہل تو کیا ہے. آپ اس سے باہر آئیے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے اور اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں. اب آپ کے جو بھی سوال ہے اس لا پہ، لا آف لیڈر پہ، کہ کیسے زندگی کی ترقی کی سیڑھی کو چڑھا جائے، چلیں آپ کریں جو بھی سوال آ رہا ہے فوراً. جی سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ لا آف لیڈر میں ایک جگہ پہ میں پیج نکالوں، ویٹ اے منٹ پلیز. یس سر، اس میں ایک وہ دیا گیا ہے جیسے نمبر 5 پہ ہے I will strive to finish well, faithfulness matters. سر یہ جو آگے faithfulness matters دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ کیونکہ میرے پاس نہیں کہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں وہ میرے پاس بھی. سر اٹس 179 پیج. نہیں میرے پاس یہ بک میں وہ وہی تھا نا جو بی ٹیچیبل کے بعد بی گریٹفل کے بعد آئی ول اسٹرائیو ٹو فنش ویل. جی جی فیتھفلنس میٹر. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کو میں نے اس طرح سے ابھی ڈیفائن کیا نا کہ ان لائف ون کین نیور اسٹاپ the either finish or keep going، یعنی چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا اختتام اچھا ہو جیسے وہ کہہ رہا ہے نا ویل فنش ویل، لیکن وہ ہم اس سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو فنش کرنا ہی نہیں چاہتے. فنش کیوں کریں گے؟ ہم تو سفر مسلسل میں ہے نا. آخری سانس ہی میری جو ہے نا وہ فنش کرے گی، میں کیوں کروں؟ میں تو چلتا رہوں گا اور آگے بڑھتا رہوں گا. ہر میں نے کہا سنگ میل کے بعد ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے نا آپ کا، ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. اب فیتھفلنس میٹرز اس نے کہا کہ یعنی جو آپ کا اپنے اوپر یقین ہے، اپنے خالق پہ، اپنے مالک پہ، اپنی ذات پہ، اپنے گرد کے لوگوں پہ، وہ برقرار رہنا چاہیے. فیتھ ہونا چاہیے آپ کو. دیکھیں جو لوگ اپنے گرد کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اپنی ماتحتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اپنے مالک یا خالق پہ بھروسہ نہیں کرتے، کیا وہ آگے بڑھتے ہیں؟ بڑھ سکتے ہیں؟ چلیں یعنی کیا وہ بڑھ سکتے ہیں؟ ان میں امکانات ہیں. مطلب چھوٹی موٹی کامیابی تو ملے گی لیکن وہ سگنیفیکنس نہیں ملے گی. وہی نا سگنیفیکنس کے لیے میں نے کہا نا آپ کو، میں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کی ٹیم، آپ کے گھر کے اندر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ماسٹر مائنڈ گروپ کے لوگ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر رشتہ دار آپ کا خیر خواہ ہے، نہیں، خیر خواہ تو ہوگا لیکن کیا وہ آپ کے کام کا ہے؟ ممکن ہے نہ ہو. ہر رشتہ دار بھی نہیں ہوگا لیکن ان میں سے چند ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کی کامیابی چاہتے ہوں گے دل سے. اسی طرح ان دوستوں میں جن میں آپ آج اٹھتی بیٹھتی ہیں نا، یہی آپ مجھے بتائیں کہ میں جیسے پہلے کہتا ہوں آپ انہی 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں نا جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. انہی سے آپ کی پہچان بنتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر آپ 5 پھکڑوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کتنی ہی کامیاب بھی ہوں تو لوگ آپ کو چھٹا پکڑ سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ 5 کامیاب لوگوں میں بیٹھ رہی ہیں تو ایون آپ ابھی کامیاب نہیں بھی ہوئی ہیں تو لوگ آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار یہ بھی کوئی کامیابی ہے جبھی تو ان لوگوں میں بیٹھتی ہیں. کروڑ پتیوں میں بیٹھ کر کروڑ پتی والی باتیں سیکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیم اس لیے ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے کہا نا سفر ختم نہیں کرنا، ہم نے چلتے رہنا ہے. لیکن ہمیں
भरोसा होना चाहिए अपने दोस्तों पे, अपनी टीम पे, और अगर कहीं भरोसे में कोई दरार आ जाए कहीं तो फौरन छोड़ दो उसको। जैसे ये नहीं है कि आपने बस अब मैं इनसे निकल ही नहीं सकती, नहीं, यू कैन गेट आउट व्हेनेवर यू वांट एंड गेट बेटर वन। फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आप ऊपर जाएंगी, तो आपका मास्टरमाइंड के लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान में रखिए, हर लेवल पे आपको देखें, अगर आप अपनी क्लास में सबसे होशियार हो गई तो उसी दिन आप इस क्लास से निकल जाइए। अब आपका काम यहाँ नहीं, क्योंकि लोग तो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आप किससे सीखेंगे? आप बिल्कुल। उससे बड़ी क्लास में जाइए जहाँ आपसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हो, जाके उनके साथ बैठ के कुछ सीखें आप। जी सर, इस बुक में मैंने पढ़ा था कि आप अगर किसी क्लास में जाएं तो आप देखें कि आप लीड कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं। अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ आप लर्न नहीं कर सकते। मेरी लेकिन जिंदगी इसमें की जो इब्तदा है, तो इब्तदाई तालीम में मैंने 3.5 साल में पूरा प्राइमरी स्कूल पूरा कर लिया, जबकि उस जमाने में 6 क्लासें होती थी ना, वो पहली, फिर कच्ची पक्की क्या कहलाती थी वो। हाँ, तो मुझे 3 बार डबल प्रमोट कर दिया गया था, यानी टीचरों ने कहा यार इसको बाहर लो, ये हमारी क्लास से ऊपर चला गया दिमाग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ की वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे कितना हौसला दिया जिंदगी में आगे बढ़ने। तो आप भी आज जहां भी है ना, वहां पर अभी आप जिस क्लास में बैठ रही हैं, यानी जिस दोस्तों में, मेरा मतलब क्लास से मुराद आपके जो गिर्द के लोग हैं, आपका ज़हनी मयार खुद ब खुद इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि यार अब इन लोगों में बैठ के मैं क्या सीखूं, चले मैं इनसे बेहतर लोग ढूंढती हूँ। ठीक है, जिस दिन आप समझेंगे यार आप डॉक्टर फजल से क्या सीखना, उससे बेहतर कोई ढूंढते, आप ढूंढिए, मैं बैठना शुरू हो जाए। मैं भी यही करता हूँ। आप देखें, मैं सारा दिन, आप मेरे वो देखते रहते हैं फेसबुक में, फलानी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मास्टरमाइंड कर रहा हूँ, देखते हैं या नहीं देखते? हाँ, के ग्लोबल ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, मार्केटर्स हैं, आप देखते हैं? क्यों करता हूँ मैं? जानबूझ के आपको छेड़ने के लिए भेजता हूँ ये तस्वीरें, ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप भी वही करें। समझे? मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाऊंगा, वहां देखता हूँ कि यार ये मतलब कोई नई चीज ही सीखता है ना आदमी जब नए लोगों में जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये सफर बंद नहीं करता हूँ, मैं सारा दिन बिजी होता हूँ अपने आप को, जहाँ मुझे 1 घंटा मिल गया, मैं देखता हूँ कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं एंटर हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेस है, लोग मुझे चूंकि जानते भी हैं थोड़ा, तो मुझे एक एडवांटेज है, तो मैं बैठ जाता हूँ, फिर वहाँ डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, आई लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। वो मुझसे सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। ऐसी बात नहीं कि हम, अब ये सारे ग्लोबल खुद स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। अभी आप देखें कि सिर्फ इन मीटिंग्स की वजह से मुझे कोई 11 मुल्कों के दोस्तों ने कहा यार तुम जब भी आओ तो यूरोप का दौरा कर लो, इस बार, इस साल हमारे साथ प्रोग्राम कर लो कुछ वहाँ। अब बैठे बैठे मिल गई ना मुझे लीडिंग सारी, ठीक है, मेरी मार्केटिंग खुद हो रही है। तो आप भी कर सकती हैं ना, आप शुरू तो करें। जैसे अभी मैंने कहा, ये जो आप एक इवेंट करें मिलके, क्यों कह रहा हूँ मैं, ये नेटवर्क बनेगा आपका, लोगों को पहचान होगी कि नरगिस भी स्पीकर हैं, ताज भी स्पीकर हैं। ठीक है, अब वो जब देखेंगे फारूक भाई स्पीकर हैं, मुनीर साहब स्पीकर हैं, शाहिद सिद्दीक इतना अच्छा बोलते हैं, तो आपकी पहचान बनेगी, फिर अगले